کبھی آپ نے ایک چوئینٹی کو گھاس کے تنکے پر عجیب و غریب حرکت کرتے دیکھا ہے؟ وہ بس اوپر چڑھتی ہے، پھر گر جاتی ہے اور پھر سے اسی تنکے پر چڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ بالکل ایک بے معنی سی مشقت لگتی ہے۔ ہاں، کوئی بھی سوچے گا کہ آخر اس چوئینٹی کو ہو کیا گیا ہے، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ چوئینٹی کیا کر رہی ہے، بلکہ یہ کہ اس سے یہ سب کروا کون رہا ہے۔ بالکل، اور اس کا جواب سچ پوچھیں تو کافی حیران کن ہے۔ اس چوئینٹی کے دماغ پر ایک چھوٹا سا طفیلی کیڑا جسے لینسٹروفلوک کہتے ہیں، اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ قبضہ کر لیا ہے؟ مطلب ایک طرح سے ذہن پر کنٹرول؟ جی، ایک طرح سے ہائی جیک کر لیا ہے۔ دیکھیں، اس کیڑے کو اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے کسی چرنے والے جانور کے پیٹ میں جانا ہوتا ہے، بھیڑ یا گائے، کچھ بھی۔ اچھا۔ تو وہ چوئینٹی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ گھاس کی چوٹی پر جا کر بیٹھی رہے، جہاں اس کے کھائے جانے کا امکان سب سے زیادہ ہو۔ اس میں چوئینٹی کا اپنا کوئی فائدہ نہیں، اس کی پوری زندگی ایک بیرونی خیال کی تکمیل کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ یہ مثال جتنی دلچسپ ہے اتنی ہی پریشان کن بھی ہے نا؟ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ یہی کہ کیا نظریات، خاص طور پر مذہبی نظریات، بھی اسی طرح انسانی ذہنوں کو اپنے پھیلاؤ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی کبھی ایسے خیالات کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں گھر تو کر لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان سے ہمیں کوئی براہ راست حیاتیاتی فائدہ ہو؟ یہی وہ گہرا اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت سنساز سوال ہے جو فلسفی ڈینیل سی ڈینیٹ اپنی کتاب طلسم کو توڑنا، مذہب ایک قدرتی مظہر کے طور پر اٹھاتے ہیں۔ اور آج ہم اسی کتاب سے نکلنے والے کچھ اہم نکات پر گہرائی سے بات کریں گے۔ جی، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد مذہب پر کوئی فیصلہ سنانا نہیں ہے، بلکہ ڈینٹ کے نقطۂ نظر کو سمجھنا ہے کہ آخر مذہب جیسی پیچیدہ چیز کا سائنسی مطالعہ کیوں اور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیں اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی سمجھنا ہوگا کہ جب ڈینٹ مذہب کی بات کرتے ہیں تو ان کی مراد کیا ہے۔ صحیح، وہ کوئی لمبی چوڑی فلسفیانہ بحث نہیں چھیڑتے، وہ ایک بہت ہی عملی ورکنگ ڈیفینیشن دیتے ہیں۔ اور وہ تعریف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسے سماجی نظام جن کے شرکا مفوق الفطرت ایجنٹ یا ایجنٹوں پر یقین کا دعویٰ کرتے ہیں جن کی منظوری حاصل کرنا مقصود ہو۔ اچھا، یہ سننے میں تو بہت اکیڈیمک لگ رہی ہے، اس کو تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ بالکل، اس کا ہر لفظ بہت سوچ سمجھ کر چنا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا حصہ ہے سماجی نظام۔ سماجی نظام؟ جی، اس سے ڈینٹ فوراً ہی مذہب کو کسی کی ذاتی روحانیت یا انفرادی یقین سے الگ کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب ایک اجتماعی عمل ہے، ایک کمیونٹی کا حصہ ہے جس کے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ مجھے یہ نقطہ بہت اہم لگا۔ یعنی اگر کوئی شخص اکیلے بیٹھ کر کائنات کے بارے میں سوچ رہا ہے تو ڈینٹ کی تعریف کے مطابق وہ مذہب پر عمل نہیں کر رہا، چاہے وہ کتنا ہی روحانی کیوں نہ ہو۔ بالکل، مذہب کے لیے لوگوں کا ایک دوسرے سے جڑا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا حصہ مافوق الفطرت ایجنٹ؟ جی، یہ حصہ مذہب کو دوسری بہت سی چیزوں سے الگ کرتا ہے جن میں شدید عقیدت پائی جاتی ہے، جیسے کسی مشہور گلوکار کا فین کلب، فرض کریں ایلوس پریسلے کا۔ ہاں، وہاں بھی تو لوگ عقیدت رکھتے ہیں، ایک طرح کی رسومات بھی ہوتی ہیں۔ ہوتی ہے، لیکن وہ ایلوس کو کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں مانتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایلوس کے پاس کوئی خدائی طاقت ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا حصہ منظوری حاصل کرنا، اس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کیا۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ جی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا کہ مذہب اور جادو میں یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ جادو میں آپ مافوق الفطرت طاقتوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، جبکہ مذہب میں آپ ان طاقتوں کی خوشنودی، ان کی منظوری چاہتے ہیں۔ تو یہ تعریف ہمیں ایک بہت واضح فریم ورک دیتی ہے۔ تو یہ تعریف تو واضح ہو گئی، لیکن ڈینٹ صرف تعریف پر نہیں رکتے۔ وہ اس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں جس سے لوگ مقدس سمجھتے ہیں، اور یہیں سے ان کی کتاب کا اصل مقصد اور اس کا دلچسپ عنوان طلسم کو توڑنا سامنے آتا ہے۔ جب میں نے یہ عنوان پڑھا تو میرا پہلا خیال یہی تھا کہ شاید وہ مذہب کے اس جادو، اس کی خوبصورتی اور زندگی کو معنی دینے والی طاقت کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور سچ کہوں تو یہ خیال مجھے تھوڑا
परेशान कौन लगा? आपने बिल्कुल दुरुस्त समझा। और डेनेट इस तलिस्म को तस्लीम करते हैं। वो मानते हैं कि मजहब करोड़ों लोगों के लिए खूबसूरती, सुकून और मकसदियत का जरिया है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस तलिस्म को तोड़ने की बात नहीं कर रहा। तो फिर कौन सा तलिस्म तोड़ना है? उनका असल हदफ एक दूसरा, ज्यादा पोशीदा तलिस्म है, और वो है मजहब पर संजीदगी से, साइंसी और गैर जानिबदाराना अंदाज में बात करने पर लगी समाजी पाबंदी। वो खामोशी का तिल्स्म जो कहता है कि इस मौजू पर सवाल मत उठाओ। ये तो हंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी बादशाह के नए कपड़े वाली बात हो गई, बिल्कुल। जहां सब देख रहे थे कि बादशाह नंगा है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको लगता था कि बोलने वाला बेवकूफ कहलाएगा। एक खामोश मुआहदा था कि सच नहीं बोलना है। बेहतरीन मिसाल है। डेनेट कहते हैं कि मजहब के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। ये मौजू मुक़द्दस अक़दार यानी सेक्रेड वैल्यूज से जुड़ा हुआ है। मुक़द्दस अक़दार ये वो चीज़ें होती हैं जिन पर हम कोई समझौता नहीं करते, जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। उन पर सवाल उठाना भी तौहीन समझा जाता है। जैसे वो पुराना लतीफ़ा है कि एक डाकू ने कंजूस कॉमेडियन जैक बेनी के सर पर बंदूक रखकर कहा, तुम्हारी रकम या तुम्हारी जिंदगी। हाँ, मुझे याद है। तो जैक बेनी ने लंबी खामोशी इख्तियार कर ली। डाकू ने गुस्से से दोबारा पूछा तो उसने कहा, ठहरो, मैं सोच रहा हूं। ये बात इसलिए मजाकिया है क्योंकि जिंदगी एक मुकद्दस कदर है ना? उसका दौलत से कोई मुवाजना ही नहीं। बिल्कुल। और करोड़ों लोगों के लिए उनका ईमान भी इतना ही मुकद्दस है। इसलिए जब कोई साइंसदान कहता है कि आओ हम मजहब का तज्जिया करते हैं, तो उन्हें ये अपनी सबसे कीमती चीज पर हमले जैसा महसूस होता है। और डेनेट इस सहासियत को समझते हैं। वो समझते हैं, लेकिन फिर वो एक बहुत अहम सवाल उठाते हैं। अगर ये इतना ही हसास और ताकतवर मौजू है, तो क्या इसके बारे में लाइल्म रहना ज्यादा खतरनाक नहीं है? ठीक है, ये एक मजबूत दलील है। अगर कोई चीज इतनी ताकतवर है कि लोग इसके लिए जान दें और ले सकते हैं, तो उसे समझे बगैर छोड़ देना तो गैर जिम्मेदारी होगी। इसी नुक्ते को वाजे करने के लिए वो हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचने की दावत देते हैं। वो मजहब के मुस्तकबिल के 5 मुमकिना मंजरनामे पेश करते हैं, और ये सब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, आज जो बड़े मज़ाहिब हैं वो मुस्तकबिल में और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और शायद दुनिया पर उनका गलबा होगा। ये तो आजकल की दुनिया को देखते हुए मुमकिन लगता है। दूसरा क्या है? दूसरा इसके बिल्कुल उलट है कि मजहब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और कुछ सदियों बाद सिर्फ अजायब घरों और तारीख की किताबों में पाया जाएगा, जैसे आजकल कदीम यूनानी देवताओं के किस्से। ये भी एक इम्कान है। खास तौर पर यूरोप के कुछ हिस्सों में ऐसा होता नजर भी आ रहा है। तीसरा मंजरनामा क्या है? तीसरा ये कि मजहब अपनी माफूकल फितरत बुनियादों को खो देगा और एक तरह के समाजी क्लब या स्पोर्ट्स टीम की तरह बन जाएगा। लोग अपनी कम्युनिटी, सकाफत और रिवायात के लिए इससे जुड़े रहेंगे, लेकिन गहरे अकायद खत्म हो जाएंगे। और चौथा मंजरनामा मुझे सबसे दिलचस्प लगा कि मजहब सिगरेट नोशी की तरह एक जाती और कुछ हद तक नापसंदीदा आदत बन जाएगा। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। यानी लोग इसे मानेंगे तो सही, लेकिन अवामी सतह पर इसका इजहार करने से कुतराएंगे। ये तो आजकल मगरिब में कुछ हद तक हो भी रहा है, लेकिन क्या हमारे माशरे में ऐसा सोचा भी जा सकता है? यही तो असल नुक्ता है। ये इम्कानात हमारे लिए अजीब लग सकते हैं। और पांचवा मंजरनामा सबसे ड्रामाई है कि इनमें से कोई एक मजहब सच्चा निकले और क़यामत का दिन आ जाए। तो ये पांचों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। अब डेनेट का कहना ये है कि चूंकि ये तमाम मुमकिन मुस्तकबिल हैं, इसलिए इस ताकतवर मजहर के बारे में आंखें बंद कर लेना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। जिस तरह हम माइशियत या मौसमियाती तब्दीली को समझने के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं, हमें मजहब को समझने के लिए भी गैर जानिबदाराना तहकीक की ज़रूरत है। और यहीं पर उनकी इस्तिलाह कुदरती मजहर का मतलब वाज़ेह होता है। जब वो मजहब को कुदरती कहते हैं तो उनका मतलब ये नहीं कि ये अच्छा या फितरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मतलब है कि ये कायनात के तबई कानून के तहत काम करता है। जैसे समंदरी तूफान एक कुदरती मजहर है या मोहब्बत एक कुदरती मजहर है।
ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ سائنسی طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں وہ سب سے بڑا خوف سامنے آتا ہے جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا۔ جی، کہ کیا تحقیق کسی خوبصورت چیز کو تباہ کر دیتی ہے؟ ہاں، کیا تجزیہ کرنے سے اس کا جادو ختم نہیں ہو جائے گا؟ ڈینٹ اس خدشے کو ایک بہت طاقتور ذہنی تجربے سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، تصور کریں کہ کل سائنسدان ناقابل تردید شواہد کے ساتھ یہ ثابت کر دیں کہ موسیقی سننا انسانی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا تمباکو نوشی۔ تحقیق بتائے کہ اس سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں اور ذہنی تناؤ بڑھتا ہے۔ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ موسیقی سننا چھوڑ دیں گے؟ یہ ایک بہت پریشان کن خیال ہے۔ میرا پہلا رد عمل تو شاید یہی ہوگا کہ میں اس تحقیق کو ماننے سے انکار کر دوں گی۔ میں کہوں گی کہ یہ سائنسدان موسیقی کی خوبصورتی کو نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر شواہد اتنے مضبوط ہوں کہ انہیں جھٹلایا نہ جا سکے؟ تب بھی شاید میں موسیقی سننا نہ چھوڑوں، کیونکہ یہ میری زندگی کا، میری شناخت کا حصہ ہے۔ یہی بات ہے۔ ڈینٹ کہتے ہیں کہ مذہبی لوگ بھی اپنے عقائد کے بارے میں ایسے ہی محسوس کرتے ہیں اور یہ خوف حقیقی ہے۔ لیکن پھر وہ تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں جہاں ایسے ہی خوف پر قابو پایا گیا اور انسانیت کا بھلا ہوا۔ جیسے کہ انسانی جسم کی چیر پھاڑ۔ ایک وقت تھا جب انسانی لاش کو کاٹنا ایک بہت بڑا گناہ اور بے حرمتی سمجھا جاتا تھا۔ اس پر سخت سماجی اور مذہبی پابندیاں تھیں۔ جی بالکل۔ لیکن جب ان پابندیوں کو توڑا گیا تو اسی سے جدید میڈیکل سائنس نے جنم لیا، جس نے اربوں انسانوں کی زندگیاں بچائیں۔ لیکن کیا یہ موازنہ درست ہے؟ انسانی جسم ایک حیاتیاتی چیز ہے۔ مذہب کا تعلق تو ایمان اور روحانیت سے ہے۔ کیا سائنس کے اوزار یہاں کارآمد ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز نقطہ ہے، اور ڈونٹ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بے شک مذہب کا تجربہ روحانی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اظہار تو انسانی رویوں، سماجی ڈھانچوں اور تاریخی واقعات کی شکل میں ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں سائنسی تحقیق کے دائرے میں آتی ہیں۔ ہم ایمان کو نہیں ناپ سکتے، لیکن ہم یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان لوگوں سے کیا کرواتا ہے۔ اس کی کوئی اور مثال ہے جہاں ایسی کسی سماجی پابندی کو توڑا گیا ہو؟ ایک اور طاقتور مثال الفریڈ کنسی کی 1940 اور 50 کی دہائی کی رپورٹس ہیں۔ جب انہوں نے انسانی جنسی رویوں پر سائنسی تحقیق شروع کی تو پورے امریکہ میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اسے بے شرمی اور اخلاقیات پر حملہ قرار دیا گیا ہوگا۔ بالکل، اور خاندان کے ادارے کو تباہ کرنے کی سازش بھی۔ لیکن اس تحقیق نے لاکھوں لوگوں کو اس خاموشی اور شرمندگی کے طلسم سے نکالا جس میں وہ مبتلا تھے۔ اس نے بہت سے غلط تصورات کو دور کیا اور لوگوں کو یہ سمجھنے میں مدد دی کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اور آخر میں ایک ہلکی پھلکی مثال سینٹا کلوز کی ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں بچے ایک بہت بڑے جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا ایک جادوئی حصہ ہوتا ہے۔ جی، لیکن جب انہیں سچائی کا پتہ چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بڑا نفسیاتی بحران تو نہیں آتا؟ نہیں، وہ حقیقت کو قبول کرتے ہیں اور اکثر خود اس کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے۔ تو ڈینٹ کا کہنا ہے کہ شاید مذہب کے سائنسی مطالعے کے نتائج بھی اتنے تباہ کن نہ ہوں جتنا ہم سوچتے ہیں۔ جی، شاید سچائی جاننے سے ہماری سمجھ میں گہرائی آئے۔ شاید ہم یہ جان سکیں کہ مذہب انسانوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے، یہ کون سی انسانی ضروریات پوری کرتا ہے، اور اس کی طاقت کو مثبت طریقے سے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خوف کی وجہ سے سوال نہ کرنا ہمیں ان جوابات سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے ایک خوف سے آغاز کیا تھا۔ یہ خوف کہ کسی مقدس اور خوبصورت چیز کو سائنسی نظر سے دیکھنے سے وہ ٹوٹ جائے گی۔ صحیح۔ لیکن ڈینٹ کا استدلال یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے اور جہاں مذہبی نظریات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تعاون اور تنازعات دونوں جنم لے رہے ہیں، وہاں لاعلمی کا خطرہ تحقیق کے ممکنہ خطرے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور میں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ انگیز نقطہ چھوڑنا چاہوں گی۔ ڈینٹ کی کتاب کا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ خدا موجود ہے یا نہیں، یہ اس سے کہیں گہرے سوالات اٹھاتی ہے۔ جیسے کہ لوگ آخر یقین کیوں کرتے ہیں؟ یہ یقین ان کی زندگیوں میں، ان کے معاشروں میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ اور اس کی بے پناہ طاقت کو دیکھتے ہوئے کیا ان سوالات کی سائنسی چھان بین سے گریز کرنا خود ایک غیر ذمہ دارانہ عمل نہیں ہے، چاہے جواب ہمیں کسی بھی سمت میں لے جائیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے، اور یہ صرف اس گفتگو کا آغاز ہے۔
آئندہ نشست میں ہم اس کتاب کے اگلے حصوں کا جائزہ لیں گے اور اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ ڈینٹ کے مطابق مذہب کی ابتدا کیسے ہوئی ہوگی اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے ارتقا پذیر ہوا۔ پچھلی بار جب ہم انسانی ارتقاء کے سفر پر بات کر رہے تھے تو ایک سوال ذہن میں اٹک گیا تھا جی کہ ہم یعنی انسان آخر اتنے عجیب و غریب کام کیوں کرتے ہیں، اور ان میں سے شاید سب سے پیچیدہ اور بڑا مذہب ہے۔ بالکل، اور دیکھیں یہیں سے آج کی گفتگو کا مرکزی سوال شروع ہوتا ہے، جو سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے، کیا سوال؟ کہ اچھی چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اچھی چیزیں مطلب؟ میرا مطلب ہے مذہب جیسی چیز جس پر انسان اربوں گھنٹے بے تحاشا دولت اور یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں، آخر یہ انسانی معاشروں میں اتنی عام اور مستقل کیوں ہے؟ ارتقاء کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اتنی مہنگی چیز کا کوئی نہ کوئی زبردست فائدہ تو ہونا چاہیے۔ ٹھیک کہا، تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد کسی ایک نظریے کو ثابت کرنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ارتقائی حیاتیات یعنی نیچرل سلیکشن نیچرل سلیکشن کا نظریہ اس پیچیدہ معمے کی کیا ممکنہ وضاحتیں پیش کرتا ہے۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ مصنف نے اپنی تحقیق کے شروع میں بہت سے لوگوں سے بات کی، اور ایک بات بار بار سامنے آئی۔ لوگوں نے بتایا کہ مذہب نے انہیں کیسے ایک بہتر انسان بنایا، مشکلات میں امید دلائی اور اپنی چھوٹی سی ذات کے خول سے نکل کر دوسروں کے لیے کچھ کرنے پر اکسایا۔ کچھ کہانیاں تو واقعی حیران کن تھیں۔ یہ انسانی رویے کا ایک بہت طاقتور پہلو ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ اثر صرف مذہب تک محدود نہیں۔ اچھا؟ جی، جنگ کے دوران سپاہی ایک دوسرے کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ کسی قدرتی آفت جیسے سیلاب یا زلزلے میں اجنبی لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ والدین بننے کا عمل بھی انسان کے اندر چھپی بہترین صلاحیتوں کو جگا دیتا ہے۔ تو پھر مذہب میں کیا خاص بات ہے؟ مذہب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی بحران کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں لاکھوں لوگوں کے لیے ایک مستقل سہارا اور تحریک کا ذریعہ بنتا ہے۔ اچھا، تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، اگر مذہب لوگوں کو بہتر بناتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی لوگ غیر مذہبی لوگوں سے زیادہ اخلاقی ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت عام تاثر ہے، لیکن مصنف کے مطابق ہمارے پاس ایسا کوئی قابل اعتماد ڈیٹا یا سروے نہیں جو اس بات کو ثابت کر سکے۔ دراصل وہ ایک بہت دلچسپ اور قدرے متنازع خیال پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ مذہب کا کردار کچھ لوگوں کو اس اخلاقی سطح تک لانے کا ہو۔ لانے کا؟ ہاں، جو بہت سے دہریوں یعنی ایتھیسٹس اور لا آدریوں ایگنوسٹکس میں قدرتی طور پر پہلے سے موجود ہوتی ہے، یعنی یہ ایک قسم کا اخلاقی سہارا ہے۔ واہ، یہ تو سوچنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ لیکن اگر ہم مذہب کے فوائد کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس کے نقصانات کو بھی مد نظر نہیں رکھنا چاہیے؟ بالکل۔ تاریخ تو مذہبی تعصب، تشدد اور علم دشمنی کے مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ کسی بھی چیز کا مکمل تجزیہ کرنے کے لیے اس کا نفع اور نقصان دونوں دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں مذہب کے فوائد میں سے اس سے ہونے والے تمام نقصانات کو منہا کرنا ہوگا۔ اور پھر ایک قدم آگے جا کر یہ بھی پوچھنا ہوگا کہ کیا کوئی اور نظام یا شاید کوئی بھی مذہب نہ ہونا اس سے بہتر نتائج دے سکتا ہے؟ مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم نے بھی بہت سے لوگوں میں بہادری اور قربانی جیسے اوصاف پیدا کیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمیں ایک اور عالمی جنگ کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مثال تو بہت سخت ہے، لیکن بات بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اس طرح کے پیچیدہ معاملات کو سمجھنے کے لیے ہمیں شاید کسی بنیادی اصول کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور ارتقائی حیاتیات میں ایک بہت بنیادی اصول ہے جو ایک پرانے لاطینی جملے سے لیا گیا ہے، کوئی بونو، یعنی اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے۔ قانون کی دنیا میں یہ سوال مجرم کو تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے، اور حیاتیات کی دنیا میں یہ کسی بھی خصلت یا رویے کی ارتقائی وجہ جاننے میں مدد دیتا ہے۔ فطرت میں کوئی بھی مہنگی چیز بے وجہ نہیں ہوتی۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی، ایک بہت خوبصورت مثال کویوٹ یعنی کایوٹی اور ایک پالتو کتے کے پنجوں کے نشانات کی ہے۔ اچھا؟ جب ایک جنگلی کیوٹ برف پر چلتا ہے تو اس کے قدموں کے نشان ایک بالکل سیدھی لکیر میں ہوتے ہیں۔ سیدھی لکیر میں؟ کیوں؟ وہ اپنی توانائی کا ایک ایک ذرہ بچانے پر مجبور ہے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اگلا شکار کب ملے گا۔ اور پالتو کتا؟
اس کے برعکس ایک پالتو کتا جسے معلوم ہے کہ شام کو گھر پر کھانا تیار ملے گا، وہ بے فکری سے ادھر ادھر بھٹکتا ہے، برف میں ٹیڑھی میڑھی لکیریں بناتا ہے۔ تو فطرت میں یہ کفایت شعاری ہر جگہ نظر آتی ہے؟ ہر جگہ، ہر مہنگا عمل کسی نہ کسی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، تو کویوٹی کی طرح ہمارے آباء و اجداد بھی توانائی بچا رہے تھے، لیکن انسانوں میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس اصول کے خلاف لگتی ہیں، جیسے ہماری میٹھے کی طلب یعنی سویٹ ٹوتھ۔ ہاں، یہ تو سراسر توانائی کا ضیاع لگتا ہے۔ یہی تو بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہمارے شکاری آباء و اجداد کے لیے جو جنگلوں میں رہتے تھے، میٹھے کا مطلب تھا پکے ہوئے پھل۔ یعنی توانائی کا فوری ذریعہ۔ کونے پر ڈونٹس اور کولڈ ڈرنکس دستیاب ہیں۔ یہی طلب ایک ڈیزائن کی خامی یعنی ڈیزائن فلا بن گئی ہے، جو موٹاپے اور ذیابیطس جیسی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے۔ یعنی ماحول بدل گیا، لیکن ہماری بائیولوجی وہیں پرانی ہے۔ تو ایک وقت کا فائدہ آج کا نقصان بن گیا ہے۔ بالکل، اور یہ اصول صرف کھانے پینے تک محدود نہیں، جنسی تولید یعنی سیکشل ریپروڈکشن کو ہی لے لیں۔ وہ بھی ایک مہنگا سودا ہے۔ ارتقائی طور پہ بہت مہنگا ہے۔ آپ اپنے صرف 50% جینز اگلی نسل میں منتقل کرتے ہیں، تو آدھے جینز ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ ہاں، یہ تو ہے۔ غالب نظریہ یہ ہے کہ یہ ریڈ کوئین ہائپوتھیسس کی وجہ سے ہے۔ ہمارے جسم میں موجود لاکھوں پیراسائٹس مسلسل ہمارے دفاعی نظام کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہر نسل میں جینز کا نیا امتزاج ان پیراسائٹس کے لیے کام مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ بقا کی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ اور مصنف نے پیسے کی بھی مثال دی ہے۔ وہ تو کوئی جنیاتی چیز نہیں، ایک ثقافتی ایجاد ہے۔ کیا کوئی بونو کا اصول وہاں بھی لاگو ہوتا ہے؟ ہاں، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ پیسہ ایک اچھا حربہ یعنی گڈ ٹرک ہے جو مختلف انسانی معاشروں میں بار بار آزادانہ طور پر ارتقا پذیر ہوا۔ خود بخود؟ جی، مصنف اسے آزاد تیرتا ہوا جواز یعنی فری فلوٹنگ ریشنل کہتے ہیں۔ یعنی پیسے کے کام کرنے کی وجہ، مثلاً تجارت میں آسانی، اس سے بہت پہلے موجود تھی جب کسی انسان نے بیٹھ کر اسے ڈیزائن کیا یا اس کے فائدے کو شعوری طور پر سمجھا۔ مطلب اس کی افادیت خود ہی اس کے پھیلاؤ کا سبب بن گئی۔ بالکل۔ یعنی وجہ موجود تھی، بس کسی کو معلوم نہیں تھی۔ جیسے آنکھ کا لینز روشنی کو فوکس کرنے کے لیے بنا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی فزکس تو ہمیں اب جا کر سمجھ آئی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ارتقاء کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی چیز کیوں کام کرتی ہے، بس اس کا کام کرنا ہی کافی ہے۔ اگر پیسے جیسے ثقافتی آئیڈیا کی بھی کوئی ارتقائی وجہ ہو سکتی ہے، تو پھر مذہب کا کیا؟ یہ تو انسانی تاریخ کا شاید سب سے بڑا اور مہنگا منصوبہ لگتا ہے۔ عظیم الشان عمارتیں، صدیوں تک چلنے والی جنگیں، ان گنت رسومات۔ ہاں، وقت اور وسائل کا بے تحاشا خرچ۔ تو سوال پھر وہی ہے، کوئی بونو، اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے اور اس کا فائدہ کسے پہنچتا ہے؟ یہ سوال پوچھنا کچھ لوگوں کو توہین آمیز لگ سکتا ہے، جیسے ہم کسی مقدس چیز کی قیمت لگا رہے ہوں۔ لیکن سائنس کے لیے تو ضروری ہے۔ ناگزیر ہے۔ اگر ہم یہ سوال نہیں پوچھیں گے تو ہم جان بوجھ کر لا علمی کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں جہاں مذہبی جنون عالمی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، یہ سمجھنا کہ مذہب کیسے کام کرتا ہے پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ نیک نیتی کافی نہیں ہوتی۔ مجھے مصنف کی وہ مثال یاد آ گئی جو انہوں نے غذائیت کی سائنس کے بارے میں دی تھی۔ کم چکنائی والی خوراک کی؟ جی، کچھ دہائیوں پہلے لو فیٹ گاسپل کا نظریہ بہت مقبول ہوا۔ یہ ماہرین کی نیک نیتی پر مبنی تھا، لیکن وہ ہمارے جسم کی ارتقائی تاریخ کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے چکنائی کی کمی پوری کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹس کا استعمال بڑھا دیا، جو صحت کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا۔ اور یہ ایک خوفناک سبق ہے۔ مذہب جیسے پیچیدہ اور طاقتور مظہر کے معاملے میں ایسی غلطی کرنے کے نتائج کہیں زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ ہمارے جبلی رویے اس ماحول کے لیے بنے تھے جس میں ہمارے آباء و اجداد لاکھوں سال رہے۔ آج کی جدید دنیا میں ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں گہری سائنسی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کے لیے مصنف ایک دلچسپ ذہنی تجربے کی دعوت دیتے ہیں۔ مریخ پر ایک ماہر بشریات۔ جی، وہ کہتے ہیں، تصور کریں کہ ایک اجنبی مخلوق زمین پر آتی ہے اور انسانوں کا مشاہدہ کرتی ہے۔ وہ کیا دیکھے گی؟ وہ دیکھے گی کہ اربوں انسان
جو بظاہر بہت ذہین مخلوق ہیں، اپنا بے پناہ وقت، توانائی اور وسائل ایسی سرگرمیوں پر خرچ کر رہے ہیں جن کا کوئی فوری مادی فائدہ نظر نہیں آتا۔ عبادتیں، روزے، قربانیاں، عظیم الشان مندر اور مسجدیں۔ بالکل۔ تو وہ مریخی سائنسدان ضرور سوچے گا کہ اس پورے پیچیدہ ڈیزائن کے پیچھے آخر مقصد کیا ہے؟ اور وہ یہ بھی نوٹ کرے گا کہ یہ ڈیزائن صرف کسی ایک ذہین ڈیزائنر جیسے ویٹیکن کاؤنسل کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو پھر اس میں لوک روایات کی طرح ایک غیر ارادی بتدریج ارتقاء کا عمل بھی شامل ہے۔ اسے ہم ثقافتی ارتقاء کہہ سکتے ہیں۔ ثقافتی ارتقاء؟ جی، اس عمل میں جینز کی بجائے میمز کاپی ہوتی ہیں اور پھیلتی ہیں، جیسے کوئی خیال، کوئی دھن، کوئی رسم یا فیشن، زبانوں کی طرح جو کسی ایک شخص نے نہیں بنائی بلکہ ہزاروں سال میں خود بخود ارتقاء پذیر ہوئیں۔ تو وہ مریخی سائنسدان اس مذہبی ڈیزائن کی وضاحت کے لیے کیا نظریات پیش کر سکتا ہے؟ مصنف نے کچھ ممکنہ راستے دکھائے ہیں۔ پہلا تو وہی میٹھے کی طلب کا نظریہ ہے۔ جی، اے سویٹ ٹوتھ تھیوری۔ اس نظریے کے مطابق شاید ہمارے دماغ میں قدرتی طور پر کوئی خدا کا مرکز یا کوئی ایسی بھوک موجود ہے جو مذہب کی طرف کھنچتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہماری زبان میٹھے کی طرف کھنچتی ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارتقاء نے ہمارے اندر یہ بھوک پیدا ہی کیوں کی؟ اس سے ہمارے آباء و اجداد کو بقا کا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ یہ تو ایک سیدھا سادہ نظریہ لگتا ہے، لیکن دوسرا نظریہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ ہم زیست نظریہ یعنی سمبائٹ تھیوری، اس کے مطابق مذاہب خود جانداروں کی طرح ہیں۔ ایک طرح سے ہاں، یہ نظریہ کہتا ہے کہ مذاہب ثقافتی وائرس یا بیکٹیریا کی طرح ہیں۔ وائرس؟ یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہمارے ہاضمے میں مدد کرنے والے بیکٹیریا۔ غیر جانبدار بھی ہو سکتے ہیں، یعنی نہ کوئی فائدہ نہ نقصان، یا پھر نقصان دہ طفیلیے یعنی پیراسائٹ بھی ہو سکتے ہیں، جی، جو صرف اپنی بقا اور پھیلاؤ کے لیے ایک میزبان یعنی انسان سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہی ہیں کہ مذہب ایک وائرس کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ ہمارے خیالات اور عقائد ہمارے اپنے نہ ہوں بلکہ وہ خود اپنی بقا کے لیے ہمیں استعمال کر رہے ہوں۔ صحیح۔ یہاں تو کوئی بونوں کا جواب بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ فائدہ ہمیں نہیں بلکہ خود اس میم کو ہو رہا ہے۔ یہ واقعی ایک پریشان کن خیال ہے، لیکن سائنسی طور پر اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمیں اپنے عقائد پر ایک بالکل مختلف نقطہ نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، تو ایک طرف میٹھے کی طلب ہے، دوسری طرف ثقافتی وائرس، تیسرا نظریہ تو اس سے بھی زیادہ غیر متوقع ہے۔ جنسی انتخاب کا نظریہ۔ سیکشول سلیکشن تھیوری۔ کیا ہم واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی رسومات کا تعلق ساتھی کی تلاش سے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا تعلق مور کے پنکھوں سے ہے۔ مور کے پنکھ بقا کے لحاظ سے ایک بہت مہنگی اور بوجھل چیز ہے۔ یہ اسے شکاریوں کے لیے آسان ہدف بناتے ہیں۔ تو یہ کیوں ارتقاء پذیر ہوئے؟ کیونکہ یہ مادہ مور کو ایک سگنل دیتے ہیں کہ یہ نر، صحت مند اور مضبوط جینز کا مالک ہے، تبھی وہ اتنی مہنگی چیز افورڈ کر سکتا ہے۔ تو نظریہ یہ ہے کہ شاید مذہبی عقیدت اور مہنگی رسومات بھی اسی طرح کا ایک سماجی سگنل ہوں۔ بالکل۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ ایک حیران کن مثال 10 لاکھ سال پرانے ایچولین ہینڈ ایکسز ہیں۔ یہ پتھر کی کلہاڑیاں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد بناتے تھے۔ اچھا۔ یہ نہایت خوبصورتی اور مہارت سے تراشی گئی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر پر استعمال کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ تو پھر یہ کس لیے تھیں؟ ماہرین کا خیال ہے کہ شاید یہ عملی اوزار نہیں تھے، بلکہ اپنی مہارت، ذہانت اور قابلیت کا مظاہرہ تھا تاکہ ایک بہتر ساتھی کو متاثر کیا جا سکے۔ یعنی ہزاروں سال پہلے بھی شو آف کرنے کا رواج تھا؟ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی مذہبی ہونا کسی کو یہ دکھانے کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک قابل بھروسہ اور اچھے ساتھی ثابت ہوں گے۔ اور آخری نظریہ ہے پرل تھیوری۔ پرل تھیوری یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ مذہب شاید براہ راست کسی فائدے کے لیے ارتقاء پذیر نہیں ہوا، بلکہ یہ کسی اور ارتقائی عمل کا ایک غیر ارادی نتیجہ یعنی بائی پروڈکٹ ہے۔ اچھا۔ جیسے سیپ کے اندر ریت کا ایک ذرہ غلطی سے چلا جاتا ہے اور سیپ اس کے گرد تہ در تہ مادہ چڑھا کر ایک خوبصورت موتی بنا دیتا ہے۔ موتی کسی مقصد کے لیے نہیں بنا،
لیکن ایک بار بننے کے بعد وہ خود قیمتی ہو گیا؟ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا دماغ کسی اور مقصد کے لیے ارتقا پذیر ہوا ہو، مثلاً سماجی تعلقات نبھانے یا مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے، جی، اور اس صلاحیت نے ضمنی طور پر مذہب جیسے عقائد کو جنم دے دیا ہو، اور ایک بار جب یہ موتی بن گیا تو انسانوں نے اسے پسند کیا اور اسے مزید پروان چڑھایا۔ بالکل، یہ کسی ایک ارتقائی دباؤ کا نتیجہ نہیں بلکہ کئی صلاحیتوں کا ایک غیر متفقہ سنگم ہو سکتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مذہب اتنا سادہ نہیں جتنا لگتا ہے۔ اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ان تمام ممکنہ راستوں کو دیکھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس میں ہماری کوئی جینیاتی پری ڈسپوزیشن ہو، کوئی ثقافتی وائرس ہو، سماجی دکھاوا ہو، یا پھر یہ محض ایک خوبصورت حادثہ ہو۔ اور ایک حتمی سوچ یہ ہے کہ شاید سچائی ان میں سے کسی ایک نظریے میں نہیں، بلکہ ان سب کے ایک پیچیدہ امتزاج میں پوشیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مذہب کی ابتدا ایک موتی کی طرح یا پھر جنسی انتخاب نے اسے مزید پروان چڑھایا ہو، اور آج یہ ایک ہمزیست کی طرح پھیل رہا ہو جو ہماری میٹھے کی طلب جیسی کسی گہری نفسیاتی ضرورت کو پورا کرتا ہو۔ تو اصل چیلنج ان تمام دھاگوں کو الگ الگ کر کے پرکھنا ہے، بغیر کسی تعصب کے۔ اور یہ تمام نظریات ایک بہترین بنیاد فراہم کرتے ہیں ہماری اگلی گفتگو کے لیے۔ یہ ساری گتھی سلجھانے کے لیے ہمیں شاید وہیں سے شروع کرنا ہوگا جہاں سے یہ سب شروع ہوا، یعنی خود انسانی دماغ کے اندر۔ جی بالکل۔ خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری سماجی اور زبان بولنے کی صلاحیتوں نے وہ ماحول کیسے پیدا کیا جس میں لوک مذاہب نے جنم لیا اور نشو نما پائی۔ اس پر ہم اپنی اگلی نشست میں بات کریں گے۔ پچھلی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک بہت ہی بنیادی اور گہرے سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آخر یہ مذہبی عقائد آتے کہاں سے ہیں؟ ہم دنیا بھر میں اتنے متنوع، پیچیدہ اور بعض اوقات بہت ہی عجیب و غریب عقائد دیکھتے ہیں۔ ان کی جڑیں کہاں ہیں؟ جی، اور جب میں عجیب کہتا ہوں تو ذرائع میں کچھ واقعی حیران کن مثالیں ہیں، جیسے جنوبی افریقہ کے زولو قبیلے کا عقیدہ کہ حاملہ عورت کی صحت کے لیے بکری کی قربانی ضروری ہے۔ اچھا۔ یا پھر ایکوڈور کے جیوارو قبیلے کا ماننا کہ انسان کی ایک نہیں 3 روحیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک روح مرنے کے بعد پہلے بھوت بنتی ہے، پھر پروانہ، اور آخر میں دھن میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی مخصوص خیالات ہیں۔ بالکل۔ تو یہ سب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے، اور اس کا کلیدی نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ مذہب ہمیشہ سے موجود نہیں تھا۔ اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا تو ضرور ہوئی ہے۔ صحیح کہیں گے کہ ہمارے دماغ کی ساخت ہی کیسے ہمیں مافوق الفطرت چیزوں پر یقین کرنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس نفسیاتی مٹی کو کھودنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا قدم کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں ایسا کیا خاص ہے جو اس قسم کے عقائد کے لیے زمین ہموار کرتا ہے؟ تو ذرائع اس کی شروعات ایک بہت ہی بنیادی انسانی جبلت سے کرتے ہیں۔ اس کا ایک ٹیکنیکل نام ہے ہائپر ایکٹیو ایجنٹ ڈیٹیکشن ڈیوائس۔ ہائپر ایکٹیو ایجنٹ ڈیٹیکشن ڈیوائس۔ جی، یا مختصراً HAD۔ یہ تو سننے میں کسی سائنس فکشن فلم کے گیجٹ جیسا لگ رہا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل، نام تھوڑا ڈرانے والا ہے لیکن تصور بہت سادہ ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا بیٹر سیف دین سوری والا سسٹم ہے، یعنی احتیاط میں ہی بھلائی ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسی ذہنی جبلت ہے جو ہمیں ہر واقعے کے پیچھے کوئی ارادہ، کوئی محرک یا کوئی ایجنٹ تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، جیسے رات کو گھر میں اکیلے ہوں اور کوئی چیز گرے تو دل ایک دم سے دھڑکنے لگتا ہے کہ کون ہے، حالانکہ وہ شاید صرف ہوا کا جھونکا ہو۔ بالکل یہی۔ ذرائع میں ایک کتے کی مثال دی گئی ہے جو چھت سے برف گرنے پر بھونکنے لگتا ہے، یہ سوچ کر کہ کوئی حملہ آور ہے۔ صحیح۔ ہمارے شکاری آباء و اجداد کے لیے یہ ایک بہت اہم حفاظتی نظام تھا۔ اگر جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہو تو یہ فرض کر لینا کہ وہاں کوئی شیر چھپا ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ محفوظ تھا کہ اسے ہوا سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے اور شیر کا نوالا بن جائیں۔ بالکل، جس کا HID زیادہ سینسٹیو تھا اس کے زندہ بچنے کے امکانات زیادہ تھے۔ تو یہ ایک ارتقائی خصوصیت ہے جو غلطی کرنے کی طرف مائل ہے، لیکن وہ غلطی زندگی بچاتی ہے۔ مگر انسانوں میں یہ رجحان صرف خطرات کا پتہ لگانے تک تو محدود نہیں ہے نا، ہم تو ہر چیز میں ارادہ دیکھتے ہیں۔ سٹینس کہتے ہیں وہ اپنا لیتے ہیں۔
انٹینشنل سٹینس؟ جی، یعنی ہم دنیا کو صرف اشیاء سے بھرا ہوا نہیں دیکھتے، بلکہ ایسے جانداروں سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں جن کے اپنے عقائد، خواہشات اور ارادے ہیں۔ جیسے بادلوں میں چہرے دیکھنا یا طوفان کو غصے میں کہنا؟ بالکل، یا جب ہمارا کمپیوٹر کام نہیں کرتا تو ہم کہتے یہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ تو روزمرہ کی بات ہے، ہم چیزوں کو بھی شخصیات دے دیتے ہیں۔ جی، اور اس صلاحیت نے ہمیں ایک پیچیدہ سماجی دنیا بنانے میں مدد دی جہاں ہم دوسروں کے ارادوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اسی صلاحیت نے ایک بہت بڑا علمی اور جذباتی چیلنج بھی پیدا کیا۔ اور وہ کیا تھا؟ موت۔ موت۔ اچھا، اس کا HRD سے کیا تعلق؟ دیکھیں، جب کوئی شخص جسے ہم ساری زندگی ایک ایجنٹ کے طور پر دیکھتے آئے ہیں، جس کی خواہشات تھیں، منصوبے تھے، اچانک مر جاتا ہے تو ہمارا ذہن اس ایجنٹ ڈیٹیکشن سسٹم کو فوراً بند نہیں کر پاتا۔ ہمارے سامنے ایک بے جان جسم پڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں وہ شخص اب بھی ایک فعال ایجنٹ کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ ہم اب بھی سوچتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا، یا اگر وہ یہاں ہوتا تو کیا کہتا۔ یہ ایک شدید ذہنی کشمکش ہے۔ حقیقت میں وہ شخص موجود نہیں، لیکن ہمارے دماغ کے لیے وہ اب بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ بالکل، اور ذہن کی اس عادت اور ایک لاش کی ٹھوس حقیقت کے درمیان یہی تصادم، یہی خلا، روحوں، بھوتوں اور غیر مری ہستیوں کے تصور کے لیے ایک انتہائی زرخیز زمین ثابت ہوا۔ اچھا، تو ذہن پوچھتا ہے کہ وہ ایجنٹ کہاں گیا؟ شاید وہ کہیں اور چلا گیا ہے، شاید وہ اب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جی، یہیں سے موافق الفطرت عقائد کا آغاز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ ایک بنیادی پروگرام ہے HAD، جو ہر چیز کے پیچھے کسی کو تلاش کرتا ہے، اور موت کا تجربہ اسے ایک نئی سمت دیتا ہے۔ لیکن یہ تو صرف ایک احساس ہے، اس سے باقاعدہ عقائد اور رسومات تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ جی، مجھے لگتا ہے ذرائع میں جو کارگو کلٹس کی مثال ہے، وہ اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ جی، کارگو کلٹس ایک شاندار جدید مثال ہے جو ہمیں مذہب کو تقریباً لیبارٹری کے حالات میں بنتے ہوئے دکھاتی ہے۔ اچھا؟ دوسری جنگ عظیم کے دوران جنوبی بحر الکاہل کے کچھ الگ تھلگ جزائر پر مقامی باشندوں نے پہلی بار یورپی اور امریکی فوجیوں کو دیکھا۔ یہ فوجی جہازوں اور ہوائی جہازوں میں آتے اور اپنے ساتھ حیرت انگیز چیزیں لاتے، ڈبہ بند کھانا، سٹیل کے اوزار، کپڑے، جسے وہ کارگو کہتے تھے۔ مقامی لوگوں کے لیے تو یہ جادو سے کم نہیں ہوگا، ہے نا؟ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی چیزیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بالکل، انہوں نے دیکھا کہ یہ باہر کے لوگ کچھ عجیب و غریب کام کرتے ہیں۔ وہ قطاروں میں مارچ کرتے ہیں، جھنڈوں کو سلامی دیتے ہیں اور ہیڈ فون پہن کر بڑبڑاتے ہیں، اور پھر آسمان سے یا سمندر سے جہاز آتے ہیں اور کارگو لے کر آتے ہیں۔ تو ان کے ذہن نے ان دو چیزوں کو جوڑ دیا، یہ رسومات اور کارگو کی آمد۔ جی، انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ ان رسومات کی وجہ سے ہی کارگو آتا ہے۔ اچھا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور فوجی چلے گئے تو کارگو آنا بند ہو گیا۔ تو ٹانا نامی جزیرے پر لوگوں نے اس کارگو کو واپس لانے کے لیے اپنی رسومات بنانا شروع کر دیں۔ انہوں نے بانس اور لکڑی سے ہوائی جہازوں کے ماڈل بنائے، ہوائی پٹیاں بنائیں۔ خود سے؟ جی، اپنے سینوں پر USA پینٹ کیا اور لکڑی کی بندوقیں لے کر امریکی فوجیوں کی طرح پریڈ کرنا شروع کر دی۔ ناقابل یقین۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر وہ ان رسومات کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو ان کا ایک مسیحا جان فرم کارگو سے بھرے جہاز لے کر واپس آئے گا۔ یہ تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ایک مذہب کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک طاقتور اور پراسرار قوت کو سمجھنے اور اسے قابو کرنے کی ایک خالص انسانی کوشش ہے۔ بالکل، اور یہ ایک اور اہم نفسیاتی تصور سے جڑتا ہے جسے آپرنٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ سکینر والا تجربہ۔ اس نے بھوکے کبوتروں کو ایک ڈبے میں رکھا اور انہیں بالکل بے ترتیب وقفوں سے خوراک دینا شروع کر دی۔ اس کا کبوتروں کے رویے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ بہت جلد کبوتروں نے عجیب و غریب توہم پرستانہ رویے اپنانا شروع کر دیے۔ ایک کبوتر ڈبے میں 2 بار گھڑی کی مخالف سمت میں چکر لگاتا، ایک دوسرا اپنا سر ایک کونے میں بار بار مارتا۔ کیوں؟ وہ اس حرکت کو دہرا رہے تھے جو وہ اتفاقاً اس وقت کر رہے تھے جب انہیں پہلی بار خوراک ملی تھی۔ ان کے دماغ نے یہ غلط تعلق بنا لیا کہ اگر میں یہ رقص کروں گا تو مجھے خوراک ملے گی۔ تو یہ بالکل بارش کے رقص کی طرح ہے، کبھی کبھار خالص اتفاق سے رقص کے بعد بارش ہو جاتی ہوگی، اور یہ اس عقیدے کو اتنا مضبوط کر دیتا ہوگا۔
کہ رقص نے ہی بارش برسائی ہے؟ بالکل، ہمارا دماغ نمونے تلاش کرنے والی مشین ہے، اور یہ وہاں بھی نمونے تلاش کر لیتا ہے جہاں وہ موجود نہیں ہوتے، خاص طور پر جب نتیجہ بہت مطلوبہ ہو، جیسے خوراک یا بارش۔ اچھا، اب تصویر تھوڑی واضح ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا ذہن ہے جو ہر جگہ ایجنٹ تلاش کرتا ہے اور تو ہم پرستی کا شکار ہے۔ لیکن ہزاروں عجیب خیالات میں سے صرف کچھ ہی کیوں وائرل ہوتے ہیں؟ چلنے والے درخت یا غیب سے باتیں کرنے والے خداؤں کی کہانیاں نسلوں تک کیوں یاد رہتی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہماری یادداشت کے کام کرنے کے طریقے میں چھپا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہماری یادداشت غیر جانبدار نہیں ہے۔ یہ کچھ خاص قسم کے خیالات کو دوسروں پر ترجیح دیتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے دریافت کیا ہے کہ جو خیالات سب سے زیادہ یادگار ہوتے ہیں وہ منیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو ہوتے ہیں۔ کم سے کم خلاف عقل، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے ایک ایسا خیال جو ہماری دنیا کے بارے میں ہمارے ایک یا دو بنیادی مفروضوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن پوری طرح ناقابل فہم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر، اگر میں آپ کو ایک عام کلہاڑی کے بارے میں بتاؤں تو آپ شاید بھول جائیں گی۔ اگر میں آپ کو ایک ایسی کلہاڑی کے بارے میں بتاؤں جو اڑ سکتی ہے، باتیں کر سکتی ہے، مستقبل دیکھ سکتی ہے اور غیر مرئی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اتنا عجیب ہے کہ آپ کا ذہن اسے پروسیس ہی نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ خلاف عقل ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں آپ کو صرف ایک بولنے والی کلہاڑی کے بارے میں بتاؤں، یہ ہماری توقعات سے صرف ایک قدم مختلف ہے۔ یہ حیرت کنڈ ہے، لیکن سمجھ میں آنے والا ہے۔ اچھا، اس طرح کے خیالات ہماری توجہ کھینچتے ہیں اور ہماری یادداشت میں چپک جاتے ہیں۔ غیر مرئی روحیں، بولنے والے جانور، دیواروں سے گزرنے والے انسان، یہ سب کم سے کم خلاف عقل تصورات کی بہترین مثالیں ہیں۔ اور دیوتا اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ کیا وہ بھی اسی طرح کے کم سے کم خلاف عقل تصورات ہیں؟ ایک ایسی ہستی جو انسان جیسی ہے لیکن غیر مرئی ہے اور ہر جگہ موجود ہے؟ بالکل، لیکن ابتدائی دیوتاؤں کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ابتدائی دیوتا ضروری نہیں کہ کائناتی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ وہ اس چیز کے لیے فل ایکسس ایجنٹس تھے جو ابتدائی انسانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی: اسٹریٹیجک معلومات۔ اسٹریٹیجک معلومات یعنی فوجی راز؟ اس سے بھی زیادہ ذاتی۔ کون کس سے محبت کرتا ہے، کس نے کس کو دھوکہ دیا، کس نے قبیلے کا سوٹ چرایا، کون اپنے وعدے پورے کرتا ہے اور کون نہیں۔ اوہ، یعنی سماجی معلومات۔ جی، یہ وہ معلومات ہیں جو چھوٹے سماجی گروہوں کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اور اس کردار کے لیے بہترین امیدوار کون تھے؟ کون؟ آباؤ اجداد۔ آباؤ اجداد کی روحیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ان کے بارے میں پہلے ہی یہ تصور ہوگا کہ وہ خاندان کے معاملات میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ زندگی میں رکھتے تھے۔ بالکل۔ تو اب پیچیدہ سماجی مسائل پر سوچنے کا ایک نیا طریقہ مل گیا۔ یہ سوچنے کے بجائے کہ اگر میں نے یہ کیا تو قبیلے کے لوگ کیا سوچیں گے، یہ سوچنا آسان تھا کہ میرے پردادا مجھ سے اس صورتحال میں کیا چاہتے ہوں گے۔ اور چونکہ آباء و اجداد کو ہر اسٹریٹجک معلومات تک رسائی حاصل تھی، وہ دیواروں کے آر پار دیکھ سکتے تھے، وہ آپ کی خیالات جان سکتے تھے۔ جی، تو وہ کامل جج بن گئے۔ آپ ان سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ واہ! تو یہ سماجی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کا ایک انتہائی طاقتور نفسیاتی ذریعہ بن گیا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے آباء و اجداد آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو آپ اکیلے میں بھی برا کام کرنے سے ہچکچائیں گے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ سماجی نگرانی کا ایک اندرونی نظام بن گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ذہن میں ایک دیوتا کا ہونا ایک بات ہے، اس سے مشورہ کیسے لیا جائے؟ اگر وہ تمام اسٹریٹجک معلومات جانتے ہیں تو ہم اس تک رسائی کیسے حاصل کریں؟ یہیں پر کہانت یعنی ڈیوینیشن کا کردار آتا ہے۔ جانوروں کے جگر کا معائنہ کرنا، ہڈیاں پھینکنا یا چائے کی پتیوں کو دیکھنا۔ آج کے دور سے دیکھیں تو یہ سب بے ترتیب بکواس لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن ذرائع کا استدلال ہے کہ اس کا ایک بہت اہم سماجک کام تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ اس نے مشکل فیصلوں کا بوجھ ایک بیرونی غیر جانبدار اتھارٹی کو سونپ دیا۔ تصور کریں آپ ایک قبیلے کے سردار ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ پڑوسی قبیلے سے جنگ کرنی ہے یا نہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا جوا ہے۔ جی، اگر آپ جنگ کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو سارا الزام آپ پر آئے گا۔ اگر آپ جنگ نہیں کرتے اور دوسرا قبیلہ حملہ کر دیتا ہے تب بھی الزام آپ پر ہی آئے گا۔ یہ تو ایک ناممکن صورتحال ہے، آپ جو بھی کریں غلط ہو سکتے ہیں۔
بالکل، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بکرے کے جگر کو دیکھا ہے اور دیوتاؤں کا حکم ہے کہ جنگ کرو، تو اب یہ آپ کا فیصلہ نہیں رہا۔ ذمہ داری آپ سے ہٹ کر ایک ما فوق الفطرت طاقت پر چلی گئی۔ جی، اگر جنگ میں شکست بھی ہو جائے تو یہ سردار کی غلطی نہیں، یہ دیوتاؤں کی مرضی تھی۔ کہانت فیصلہ سازی کے عمل سے ذاتی ذمہ داری اور ممکنہ سماجی تنازعات کو ختم کر دیتی تھی، بچانا اور قبیلے کو متحد رکھنا۔ بالکل، اور صرف لیڈر کو ہی نہیں بلکہ پورے قبیلے کو آپس میں لڑنے سے بچانا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی کہانت۔ اب آتے ہیں رسومات کی طرف۔ وہ اکثر بہت مہنگی اور وقت طلب لگتی ہیں۔ انسانوں یا قیمتی جانوروں کی قربانی، کئی دن چلنے والے تہوار، ان کا کیا فائدہ تھا؟ ذرائع اس کی بھی کئی دلچسپ وضاحتیں پیش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سی رسومات، خاص طور پر شمنوں کی علاج کی رسومات، پلاسیبو اثر کی وجہ سے واقعی کام کرتی تھیں۔ اچھا، جب ایک بیمار شخص پورے قبیلے کے سامنے ایک ڈرامائی اور پرجوش رسم سے گزرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ ایک طاقتور روح اس کی مدد کر رہی ہے، تو اس کا اپنا دماغ اور جسم خود کو ٹھیک کرنا شروع کر سکتا ہے۔ اور تحریر کے بغیر ثقافتوں میں معلومات کو محفوظ رکھنے کا مسئلہ بھی تو ہوگا۔ کہانیاں، قوانین، قبیلے کی تاریخ، ان سب کو نسل در نسل درست طریقے سے کیسے منتقل کیا جائے؟ آپ نے ایک اور بہت بڑے چیلنج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور یہیں پر رسومات کا ایک سب سے اہم کام سامنے آتا ہے۔ جب ایک گروہ مل کر ایک زبان ہو کر کوئی رسم ادا کرتا ہے، ایک ہی وقت میں گانا، ایک ہی طرح کے نعرے لگانا، ایک ہی ترتیب میں ناچنا، تو یہ ایک انسانی کاپی مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ انسانی کاپی مشین، یہ ایک زبردست اصطلاح ہے۔ سوچیں، اگر کوئی شخص گانے کا کوئی لفظ یا ناچ کا کوئی قدم بھول جاتا ہے، تو اس کے آس پاس موجود درجنوں لوگ اسے فوراً درست کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اجتماعی عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ روایت اور اس میں چھپی ہوئی معلومات انتہائی وفاداری کے ساتھ، بغیر کسی تبدیلی کے، اگلی نسل تک منتقل ہوں۔ یہ ایک خود کو درست کرنے والا نظام ہے۔ تو یہ ہمیں یہ سمجھنے کے لیے ایک بہت طاقتور فریم ورک فراہم کرتا ہے کہ یہ ابتدائی یا لوک مذاہب بغیر کسی مرکزی اتھارٹی یا مقدس کتاب کے کیسے ابھرے اور خود کو برقرار رکھا۔ جی، یہ سب انسانی ذہن اور سماجی حرکیات کے فطری عمل کے ذریعے ہوا۔ نہیں کیا تھا، انہیں ثقافتی ارتقاء نے تشکیل دیا۔ ہزاروں خیالات اور رسومات کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ اور صرف وہی باقی رہتے تھے جو انسانی نفسیات کے لیے سب سے زیادہ موزوں، سب سے زیادہ یادگار اور سماجی طور پر سب سے زیادہ مفید تھے۔ وہ خیالات جو کم سے کم خلاف عقل تھے، وہ رسومات جو گروہ کو متحد کرتی تھیں، اور وہ عقائد جو سماجی نظم و ضبط کو قائم رکھتے تھے۔ جی، یہ ایک قدرتی انتخاب کا عمل تھا، لیکن خیالات اور رویوں کی دنیا میں، اور ان لوک مذاہب نے وہ زرخیز زمین فراہم کی جس پر بعد میں ان منظم مذاہب کے بیج بوئے گئے جنہیں ہم آج جانتے ہیں۔ ان میں وہ تمام بنیادی عناصر موجود تھے، غیر مرئی ایجنٹ، رسومات، اخلاقیات، جنہیں بعد میں آنے والے مذہبی رہنماؤں نے منظم کیا اور ایک مربوط نظام میں ڈھالا۔ اور یہ ہماری اگلی گفتگو کے لیے ایک بہترین تمہید ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ مذہب کی جڑیں ہمارے دماغ کی ساخت میں کتنی گہری ہیں۔ جی بالکل۔ اگلی بار ہم یہ دریافت کریں گے کہ یہ لوک مذاہب کس طرح بڑے منظم مذاہب میں تبدیل ہوئے، اور وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے انہیں دنیا بھر میں پھیلنے میں مدد دی۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان طریقوں کے پیچھے موجود غیر بیان شدہ وجوہات کی جگہ کیسے احتیاط سے تیار کردہ نئی الہاتیاتی وجوہات نے لے لی۔ اچھا، تو پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کس طرح اپنے رویوں میں کچھ خاص پیٹرنز یعنی نمونے تلاش کرتا ہے، اور کیسے ان پیٹرنز پر سوچ بچار کرنے کی صلاحیت نے ہماری سماجی روایات کو ایک نئی شکل دی۔ آج ہم اسی گفتگو کو ایک قدم آگے لے کر جا رہے ہیں۔ جی، تو آج کا بڑا سوال یہ ہے کہ مذہب وقت کے ساتھ ساتھ سادہ لوک روایات سے نکل کر ایک اتنا پیچیدہ اور منظم ادارہ کیسے بن گیا؟ مطلب یہ سفر کیسے ہوا؟ دیکھیں، اس ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذرائع میں ایک بڑی دلچسپ مثال ہے، وہ کیا ہے؟ موسیقی کی۔ آپ سوچیں، جس طرح لوک موسیقی ہوتی ہے جو بس نسل در نسل چلتی ہے، اس سے ایک منظم موسیقی نے جنم لیا جس میں باقاعدہ اصول ہیں، تحریری دھنیں ہیں، پروفیشنل موسیقار ہیں، بڑے بڑے کانسرٹ ہالز ہیں، اور ناقدین بھی ہیں جو اس پر تبصرے کرتے ہیں۔ بالکل،
کچھ ایسا ہی سفر ہمارے مصنف کے مطابق مذہب نے بھی طے کیا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن کیا موسیقی اور مذہب کا موازنہ مکمل طور پر ٹھیک ہے؟ میرا مطلب ہے موسیقی کا مقصد تو ایک جمالیاتی خوشی دینا ہے۔ جبکہ مذہب تو وجودی سوالات، اخلاقیات اور موت کے بعد کی زندگی جیسے گہرے معاملات سے جڑا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ دونوں میں جو بنیادی تبدیلی آئی نا، وہ ایک ہی عمل سے آئی ہے، غور و فکر، یعنی ریفلیکشن۔ اچھا۔ جیسے جیسے انسان اپنی رسومات پر، اپنے رد عمل پر زیادہ سوچنے لگا، وہ ان میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کے قابل ہوتا گیا۔ اس لحاظ سے مذہب اور موسیقی دونوں وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ فنکارانہ ہو گئے۔ فنکارانہ سے کیا مراد ہے یہاں؟ یہاں فنکارانہ کا مطلب صرف بہتر ہونا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے ان پیچیدہ ہوتی ہوئی آبادیوں کے نئے سماجی اور نفسیاتی مطالبات کا جواب دینے کے قابل ہونا۔ وہ آبادیاں جو حیاتیاتی طور پر تو اپنے آباء و اجداد جیسی ہی تھیں، لیکن ثقافتی طور پر بہت آگے نکل چکی تھیں۔ صحیح۔ تو اس فنکارانہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں ایک کاریگری، ایک مہارت شامل ہو گئی۔ چلیں اسی فنکاری پر بات کرتے ہیں۔ جی، مذہبی رسومات میں واقعی ایک کاریگری ہوتی ہے۔ ایک نااہل پادری کی اگر تقریر بورنگ ہو یا گانا بے سرا ہو تو عبادت گزار بھاگ سکتے ہیں، بالکل۔ جبکہ ایک فنکارانہ اور پرجوش تقریب لوگوں کو وجد میں بھی ہلا سکتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور مصنف یہاں زور دیتا ہے کہ مذہبی تحریروں اور رسومات کا تجزیہ بھی بالکل ویسے ہی کیا جا سکتا ہے جیسے ادب یا میوزک کا کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اسے گھبراتے ہیں، ہے نا، کہ اگر ہم کسی چیز کو کھول کر دیکھ لیں گے تو اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ جی، یہ ایک عام خوف ہے، لیکن مصنف کہتا ہے کہ یہ سوچ غلط ہے۔ جیسے کوئی میوزک کا پروفیسر موزارٹ کی سمفنی کے ڈیزائن کی ایک ایک پرت کھول کر دکھائے تو وہ اس کے جادو کو کم نہیں کرتا، بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ بالکل، وہ اسے اور زیادہ عیاں کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح مذہب کے ڈیزائن اور اس کی تکنیک کا بھی غیر جانبدارانہ تجسس سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ بغیر سمجھے تعریف کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے فٹ بال کے اصول جانے بغیر میچ دیکھنا۔ اور بس گیند کے پیچھے بھاگتے لوگوں پر واہ واہ کرنا موسیقار کی طرح ہے۔ واہ، کیا مثال ہے! وہ بنیادی دھن یعنی روایت کو تو زندہ رکھتا ہے، لیکن ہر بار سامعین کے دل و دماغ کو پکڑنے کے لیے اپنی رفتار، اپنے الفاظ، ان میں رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ امریکہ کے مشہور پادری تھے ریورنڈ سی ایل فرینکلن۔ عظیم گلوکارہ اریتا فرینکلن کے والد۔ جی، اگر آپ ان کے واز سنیں تو وہ صرف اچھی موسیقی کی طرح نہیں لگتے، وہ خود ایک قسم کی موسیقی ہیں۔ اور اس کارکردگی کا آلہ صرف آواز تو نہیں ہوتی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آلہ پوری جماعت یعنی کانگریگیشن ہوتی ہے۔ ایک ذہین پادری جانتا ہے کہ مقدس کتاب کے کن حصوں کو بار بار دہرانا ہے، کب آواز اونچی کرنی ہے، کب خاموشی سے گہرا اثر چھوڑنا ہے۔ صحیح۔ یہ فیصلے صرف اس 1 گھنٹے کی عبادت کو ترتیب نہیں دیتے، بلکہ لمبے عرصے میں عبادت گزاروں کے ذہنوں اور ان کے عقائد کو لیے تشکیل دیتے ہیں۔ تو اسی لیے آج کے بڑے مذاہب اپنی ابتدائی یعنی لوک شکلوں سے اتنے مختلف ہیں۔ اتنے ہی مختلف جتنی آج کی موسیقی قدیم یونان کی موسیقی سے۔ لیکن اس سب منظم مذہب سے پہلے، جیسا آپ نے کہا، لوک مذہب تھا، جی جو لوگوں کی عملی زندگی کا حصہ تھا۔ بالکل، جیسے کسی زبان کو چلانے کے لیے آپ کو گرامر پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی چلتی ہے۔ وہ اپنے اصول خود بناتی اور بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح لوک مذاہب بھی خود بخود چلتے تھے، ان میں وہی رسومات باقی رہتی تھیں جو خود کو برقرار رکھ سکتی تھیں۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، ایک بہترین مثال افریقہ کے نوئر قبیلے کی ہے۔ ان کے ہاں دیوتا کو بیل کی قربانی دینا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بیل تو بہت قیمتی ہوتا ہوگا۔ بہت قیمتی۔ تو اگر کسی کے پاس بیل نہ ہو تو وہ ایک کھیرا بھی قربان کر سکتا ہے۔ ایک کھیرا؟ جی، ایک کیوکمبر۔ یہ ان کی عملیت پسندی کو دکھاتا ہے۔ ان کے لیے نیت اور عمل اہم ہے، نہ کہ ظاہری شان و شوکت۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے، لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ مذہبی روایات یا جسے مصنف میمز کہتا ہے؟ ایک منٹ، یہاں میمز کی وضاحت کر دوں۔
یہ انٹرنیٹ والی تصویریں نہیں ہیں. جی یہ ضروری ہے. یہ نظریہ رچرڈ ڈاکنز کا ہے. میمز سے مراد ثقافتی نظریات، عادات یا انداز ہیں جو ایک ذہن سے دوسرے میں نقل کے ذریعے پھیلتے ہیں، بالکل جیسے جینز پھیلتے ہیں. شکریہ. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ میمز ہمیشہ ہمارے فائدے میں تھے؟ یہ ضروری نہیں. مصنف یہاں ہمیں چونکانے کے لیے ایک بہت ہی عجیب مفروضہ پیش کرتا ہے. اچھا. وہ کہتا ہے کیا ہو اگر زبان بھی ایک بری عادت کی طرح پھیلی ہو کہ قدیم دور میں جو لوگ کم باتونی تھے وہ سماجی طور پر الگ تھلگ رہ گئے اور نسل بڑھانے کے کھیل سے ہی باہر ہو گئے. جی یہ ایک بعید از قیاس بات ہے اور مصنف خود بھی اسے سنجیدگی سے پیش نہیں کر رہا ہے. پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمیں یہ یاد دلانا ہے کہ ارتقاء ہماری خوشی یا فلاح کو نہیں دیکھتا، وہ صرف نقل بنانے اور نسل کی بقا کو اہمیت دیتا ہے. ہو سکتا ہے لوک مذہب نے انسانوں کی تعداد بڑھانے میں مدد کی ہو، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. تمام انسانی آبادیوں میں نزلہ زکام کے وائرس بھی تو بہت کامیاب رہے ہیں نا. وہ تو یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند نہیں. اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی. اگر لوک مذاہب خود بخود چل رہے تھے، لوگوں کی عملی ضروریات پوری کر رہے تھے، جیسے کھیرے کی قربانی، تو پھر انہیں ایک منظم اور پالتو نظام میں بدلنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس تبدیلی کا محرک کیا تھا؟ اس کا محرک وہی چیز تھی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، غور و فکر. یعنی سوچنا. جی، انسان اور دیگر جانوروں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہم صرف کام نہیں کرتے، ہم پوچھتے بھی ہیں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. اور جب یہ تجسس کسی غیر متوقع واقعے سے ٹکراتا ہے، مثلا قربانی دی لیکن قحط ختم نہیں ہوا، تو اس عقیدے پر شک پیدا ہوتا ہے جسے سب جانتے ہیں. حال بنا لیتا ہے جس پر مزید شک نہ کیا جا سکے. اچھا. اور یہیں سے وہ چیزیں الگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں منظم طریقے سے ناقابل تردید بنایا جاتا ہے. یہ وہ نقطہ ہے جہاں سائنس اور مذہب کے راستے جدا ہونے لگتے ہیں. کیسے؟ سائنس ہر چیز کو قابل تردید مانتی ہے، جبکہ مذہب کچھ بنیادی عقائد کو ناقابل تردید قرار دیتا ہے. اور یہیں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. مذاہب میں ایسی چیزوں کا تصور عام ہے جن کی آپ تصدیق یا تردید کر ہی نہیں سکتے. جی، جیسے قربانی کا گوشت جسے دیوتا نظر نہ آتے ہوئے کھا لیتے، اور عملی طور پر یا تو اسے جلا دیا جاتا ہے یا پھر دیوتاؤں کے نمائندے یعنی پادری یا شمن اسے کھا لیتے ہیں. یہ ایک بہت ہی سہولت بخش انتظام ہے. جی، تاریخ میں ایسی سہولت بخش ترتیبات بہت ہیں. مصنف کہتا ہے کہ اس سہولت کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اکثر 3 پردے ڈالے جاتے ہیں. 3 پردے؟ جی، پہلا پردہ یہ ناقابل فہم اور گہرے اسرار ہیں، یعنی ہماری سمجھ سے باہر ہیں. دوسرا پردہ انہیں اپنی محدود عقل سے سمجھنے کی کوشش بھی مت کرو. اور تیسرا اور سب سے مضبوط پردہ ان اسرار کے بارے میں زیادہ سوال کرنا منع ہے، یہ گستاخی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ علم اور طاقت چند مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، شامن یا پادریوں کے. لیکن خود ان شامنوں کا کیا وہ اس سب پر پورا یقین رکھتے تھے؟ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر ضرور بناتے تھے. وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کچھ چالیں استعمال کرتے تھے، جیسے گرم کوئلوں پر چلنا، یا ہاتھ کی صفائی سے مریض کے جسم سے بیماری نکالنا. بالکل، یا ہاتھ پاؤں بندے ہونے کے باوجود خیمے کو ہلانا. یہ ایسی چالیں ہیں جو دنیا کی مختلف ثقافتوں میں بار بار دریافت ہوئی ہیں. تو کیا یہ سیدھا سیدھا دھوکہ تھا؟ یہیں پر یہ معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے. جب ماہرین بشریات ان سے پوچھتے ہیں تو کچھ شامن مان لیتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے. وہ مان لیتے ہیں؟ جی، لیکن وہ اسے ایک طرح کی مقدس بے ایمانی کہتے ہیں. مقدس بے ایمانی؟ سیکرڈ ڈس آنیسٹی؟ جی، ان کا ماننا ہے کہ لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی مقصد نیک ہے. جبکہ دوسرے شامن خود بھی ایک مقدس دھند میں لپٹے نظر آتے ہیں. شاید وہ خود بھی اپنی بنائی ہوئی حقیقت پر یقین کرنے لگتے ہیں. یہ مقدس بے ایمانی والی بات بہت گہری ہے. یعنی یہ صرف سادہ دھوکہ نہیں بلکہ ایک ایسی چال ہے جسے خود شامن بھی ایک بڑے مقصد کے لیے ضروری سمجھتا ہے. اس کی ایک جدید مثال 1972 کی ایک دستاویزی فلم ہے مارجو. مارجو؟ جی. اس میں کیا تھا؟ اس میں ایک نوجوان امریکی مبلغ نے اپنے پیشے کے راز کھول دیے. اس نے کیمرے کے سامنے دکھایا کہ وہ کیسے لوگوں کے جذبات کو ابھارتا ہے، انہیں وجد میں لاتا ہے، اور یہ سب پہلے سے طے شدہ ٹیکنیک کے ذریعے ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ شامنوں نے اپنی کارکردگی بہتر کی، راز قائم کیے، لیکن یہ انفرادی کوششیں ایک پورے منظم ادارے میں کیسے بدل گئیں؟
اس کے پیچھے زراعت کا ہاتھ ہوگا، ہے نا؟ بالکل، اس کا تعلق زراعت کے آغاز اور بڑی بستیوں کے قیام سے ہے۔ جب انسان نے خانہ بدوشی چھوڑی، جی، جب مستقل رہائش اختیار کی تو آبادی بڑھی، کام کی تقسیم ہوئی، منڈیاں بنی، نئے پیشے وجود میں آئے، موچی، لوہار، کسان۔ اور ان کے ساتھ مذہبی ماہر یعنی پادری بھی۔ صحیح، اور یہاں مصنف ایک اور زبردست موازنہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح انسانوں نے جنگلی پودوں اور جانوروں کو پالتو بنایا، اسی طرح لوک مذہب کے جنگلی میمز کو بھی آہستہ آہستہ پالتو بنا لیا گیا۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے، اور ان پالتو بنائے گئے مذہبی میمز کے رکھوالے یا نگہبان یعنی اسٹیورٹس پیدا ہو گئے، پادریوں اور علماء کا طبقہ۔ ڈارون نے بھی تو کچھ ایسی ہی بات کی تھی افزائش نسل کے حوالے سے۔ جی، ڈارون نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا: لاشعوری انتخاب انکانشیس سلیکشن اور باقاعدہ انتخاب میتھوڈیکل سلیکشن۔ ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، لاشعوری انتخاب میں قدیم کسان بغیر کسی بڑے منصوبے کے بس اپنے بہترین جانوروں سے نسل کشی کروا لیتے تھے۔ ایک عمومی خیال تھا کہ اچھے سے اچھا پیدا ہو۔ جی، لیکن باقاعدہ انتخاب میں افزائش کرنے والے ایک واضح مقصد کے تحت نسلوں کو بہتر بناتے ہیں، جیسے زیادہ دودھ دینے والی گائے یا زیادہ تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ تو مذاہب کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ بالکل یہی ہوا۔ لوک مذاہب لاشعوری انتخاب کا نتیجہ تھے، جبکہ منظم مذاہب پادریوں کے باقاعدہ انتخاب کا نتیجہ ہیں، جنہوں نے سوچ سمجھ کر نظریات کو بہتر بنایا۔ اور جب یہ نگہبان پیدا ہو گئے تو پھر میمز کو زندہ رہنے کے لیے خود بہت زیادہ پرکشش ہونے کی ضرورت نہیں رہی ہوگی؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، جیسے ضرب کی میزیں، ملٹیپلیکیشن ٹیبلز یا کیلکولس کے فارمولے۔ وہ بذات خود تو دلچسپ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، لیکن استاذہ کی محنت اور تعلیمی نظام کے ڈھانچے کی وجہ سے وہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ اسی طرح منظم مذہب کے کچھ نظریات کو ان کے نگہبان، پادری، علماء، ادارے پوری طاقت سے سنبھالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سماج میں ایک اور بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ مصنف یہاں جیرڈ ڈائمنڈ کا حوالہ دیتا ہے۔ جی، کلپٹوکریسی یعنی حکومت چوراں کا نظریہ۔ ڈائمنڈ یہ سخت لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ کیونکہ ان کے مطابق ایک چھوٹا سا حکمران طبقہ عوام کی پیدا کردہ اضافی دولت کو ٹیکس یا جبری مشقت کے ذریعے اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ اور اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے 4 طریقے اپنائے۔ جی، پہلا، عوام کو غیر مسلح کرنا اور خود مسلح ہونا۔ دوسرا، دولت کو اپنے حامیوں میں بانٹنا۔ تیسرا، طاقت کا استعمال۔ اور چوتھا اور سب سے مؤثر طریقہ، ایک ایسا نظریہ یا مذہب تشکیل دینا جو اس لوٹ مار کو جائز قرار دے۔ اور مذہب اس کام کے لیے بہترین آلہ ثابت ہوا۔ کیسے؟ 2 اہم فائدوں کی وجہ سے۔ اول، یہ ہزاروں غیر رشتہ دار افراد کو ایک مشترکہ شناخت اور رشتے میں باندھتا ہے۔ اور دوسرا، یہ لوگوں کو ایک بڑے مقصد یعنی قبیلے یا قوم کی خاطر اپنی جان قربان کرنے پر بھی آمادہ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح پادری اور بادشاہ کا اتحاد وجود میں آیا، جی، جہاں بادشاہ کو اپنی حکمرانی کو جائز قرار دینے کے لیے دیوتاؤں کی حمایت چاہیے تھی اور پادری کو اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے بادشاہ کا تحفظ۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ مطلب ہم نے کیا سیکھا؟ یہی کہ مذہب لوک روایات کے خودرو جنگل سے نکل کر ایک منظم اور پالتو نظام میں تبدیل ہوا، بالکل، اور اس کے نظریات کے نگہبان پیدا ہوئے جنہوں نے شعوری طور پر اس کے ڈیزائن کو بہتر بنایا، بالکل ویسے ہی جیسے کسان اپنی فصلوں کو بہتر بناتے ہیں۔ اور اس عمل میں رازداری، مقدس بے ایمانی اور عقائد کو ناقابل تردید بنانے جیسی خصوصیات ابھری۔ یہ خصوصیات ایسے عوامل سے تشکیل پائیں جو ان نگہبانوں کے اپنے مقاصد کے لیے موزوں تھیں۔ اور یہیں سے وہ قدیم سوال پیدا ہوتا ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے، کوئی بونو، یعنی اس سب سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ بالکل، اور یہ سوال ہمیں ہماری اگلی گفتگو کے لیے ایک بہترین نقطۂ آغاز فراہم کرتا ہے۔ یہ سوال کہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں ایک اور بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر لوگ گروہوں میں شامل ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ محض ایک عقلی فیصلہ ہے یا اس کے پیچھے گروہی انتخاب یعنی گروپ سلیکشن جیسی کوئی گہری لاشعوری قوتیں کام کر رہی ہیں؟ ان سوالات کے جواب اتنے سادہ نہیں ہیں۔ اگلی بار ہم ان مختلف ماڈلز پر بات کریں گے جو اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انسان
کیوں اتنی آسانی سے گروہوں کے ساتھ گہری اور پائیدار وفاداریاں قائم کر لیتے ہیں؟ اچھا، تو پچھلی بار ہم نے بات یہاں چھوڑی تھی کہ فلاسفر ڈیوڈ ہیوم نے یہ بڑا بنیادی سوال اٹھایا تھا۔ جی، کہ کیا ہمارے پاس خدا پر یقین کرنے کی کوئی ٹھوس عقلی وجہ موجود ہے؟ بالکل۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایک بالکل مختلف زاویے سے۔ بالکل، آج ہم ایک بڑے دلچسپ آئیڈیا پر بات کریں گے جسے ماخذ میں عقیدے پر عقیدہ کہا گیا ہے۔ عقیدے پر عقیدہ؟ ہاں، یعنی کسی چیز پر یقین کرنے سے زیادہ اس بات پر یقین رکھنا کہ وہ عقیدہ بذات خود بہت اہم ہے۔ اچھا، مطلب اصل عقیدے سے زیادہ اس بات پر یقین کہ عقیدہ رکھنا خود بہت ضروری ہے۔ بالکل یہی۔ یہ تو کمال کا نقطہ ہے، یعنی فوکس اصل چیز سے ہٹ کر اس کے خیال پر آ جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، یہ صرف مذہب کی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ہر جگہ۔ ہاں جمہوریت کی مثال لے لیں، ہم سب ونسٹن چرچل کا وہ مشہور جملہ دہراتے ہیں، ہاں، کہ جمہوریت حکومت کی بدترین شکل ہے۔ سوائے ان تمام دوسری شکلوں کے جنہیں آزمایا جا چکا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ روزمرہ جمہوریت کے فوائد پر غور کرتے ہیں؟ شاید بہت کم۔ صحیح۔ لیکن ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ جمہوریت پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس عقیدے کے محافظ بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہی معاملہ قانون کی حکمرانی پر یقین کے ساتھ بھی ہے۔ جب کسی مشہور شخصیت کا کوئی بڑا کیس چل رہا ہوتا ہے تو عوام کی اتنی شدید دلچسپی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ کیس ہمارے اس بنیادی عقیدے کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ہم اس خیال کو ٹیسٹ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی، تو آج ہم اسی طاقتور تصور کی گہرائی میں اتریں گے کہ یہ عقیدے پر عقیدہ کام کیسے کرتا ہے، خاص طور پر مذہب کے حوالے سے۔ چلیں اس کی کھوج لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم کسی عقیدے کے محافظ یا نگہبان بن جاتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے بہت گہرے سیاسی اور سماجی اثرات ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات امرتیا سین اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ رہنماؤں کے بڑے بڑے فیصلے اس بات سے شدید متاثر ہوتے ہیں کہ وہ عوام کے عقائد کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس لیے عوام کے عقائد کو ایک خاص سمت میں برقرار رکھنا ایک بہت بڑا سیاسی مقصد بن جاتا ہے۔ یعنی بات سچائی سے زیادہ اس عقیدے کے استحکام کی ہو جاتی ہے۔ بالکل، بات یہ نہیں رہتی کہ سچ کیا ہے، بلکہ یہ بن جاتی ہے کہ عوام کیا مانتے ہیں اور اس عقیدے کو کیسے بچایا جائے۔ اور یہ صرف سیاست تک محدود نہیں، ماخذ میں آزاد مرضی یعنی فری ول کی مثال دی گئی ہے۔ جی، بہت سے فلاسفرز اور سائنسدان کہتے ہیں کہ آزاد مرضی شاید ایک وہم ہے، ایک ایلوژن ہے، لیکن پھر بھی معاشرہ اس عقیدے کی بھرپور حفاظت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر لوگ یہ ماننا چھوڑ دیں کہ ان کے اعمال ان کے اپنے اختیار میں ہیں تو شاید پورا اخلاقی اور قانونی نظام ہی ڈھہ جائے۔ صحیح۔ کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھلے ہی یہ ایک فکشن ہو، اسے قائم رکھنے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ یہ عقیدے پر عقیدہ کی بہترین مثال ہے۔ اور نفسیاتی طور پر؟ نفسیاتی طور پر تو یہ اور بھی پیچیدہ ہے۔ ماہر نفسیات جارج اینسلی اسے ذاتی اصولوں کا نظام کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اپنے اندر اصول بناتے ہیں، جیسے میں کل سے ڈائٹنگ کروں گی، یا میں غصہ نہیں کروں گی۔ ہاں بالکل، اور پھر ان اصولوں کو توڑتے بھی ہیں اکثر۔ لیکن اینسلی کہتے ہیں کہ ہم اپنی ساکھ بچانے کے لیے چھوٹی موٹی خلاف ورزیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم خود کو کہتے ہیں آج ایک چاکلیٹ کھانے سے کیا ہوتا ہے، میں کل سے پکا ڈائٹ کروں گا۔ ہاں، یہ تو ہم سب کرتے ہیں۔ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا اپنے بڑے اصول پر یقین متزلزل نہ ہو۔ اچھا، تو ہم نے دیکھا کہ سیاست اور نفسیات میں یہ اصول کیسے کام کرتا ہے، لیکن ماخذ کا اصل زور تو مذہب پر ہے۔ وہاں تو یہ تصور ایک بالکل ہی مختلف سطح پر کام کرتا ہوگا، ہے نا؟ وہاں تو یہ ایک بہت ہی طاقتور اور تخلیقی انجن ہے۔ اس نے وقت کے ساتھ ساتھ خدا کے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ بدل کر رکھ دیا ہے؟ کیسے؟ ابراہیمی مذاہب کی تاریخ دیکھیں تو خدا کا تصور ایک ٹھوس انسان جیسی صفات رکھنے والے وجود سے، یعنی ایک ایسا وجود جس سے آپ بات کر سکیں؟ جی، وہاں سے بتدریج ایک انتہائی تجریدی، غیر شخصی اور پراسرار قوت میں تبدیل ہوتا گیا۔ واہ، یہ تو بڑی تبدیلی ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ میں انصاف سے باتیں کرتی ہوں۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ ماخذ میں اس تبدیلی کو ایک شاندار مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ کیا مثال ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے دودھ کا تصور بدل کر صحت کا تصور بن جائے۔ دودھ کا تصور، صحت کا تصور۔ ہاں،
آپ دودھ پی سکتے ہیں، اسے چھو سکتے ہیں، لیکن آپ صحت کو پی نہیں سکتے۔ وہ ایک تجریدی تصور ہے۔ صحیح۔ اسی طرح آج کے بہت سے پڑھے لکھے ماننے والوں کے مطابق آپ خدا کو لفظی طور پر سن نہیں سکتے یا اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتے۔ وہ ایک تجریدی حقیقت بن گیا ہے۔ لیکن اگر تصور اتنا تجریدی اور ناقابل فہم ہو گیا ہے تو پھر اس پر یقین کیسے قائم رہتا ہے؟ شک تو پیدا ہوتا ہوگا۔ یہیں پر سماجی اصول کام آتے ہیں۔ اچھا؟ اس تبدیلی کے ساتھ ایک اور اصول جڑ گیا۔ ان معاملات کے بارے میں زیادہ سوال کرنا بد تہذیبی یا کم عقلی سمجھا جانے لگا۔ مطلب سوال ہی نہ پوچھو؟ جی، اگر کوئی زیادہ کھرے دے تو اسے جواب ملتا ہے کہ یہ خدا کے اسرار ہیں، فانی انسان انہیں کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تو عقیدے کو شک کے حملوں سے بچانے کے لیے ایک بہترین ڈھال ہے۔ بالکل۔ ایک منٹ، لیکن یہ تو بہت آسان راستہ ہے۔ اگر سائنس میں کوئی ماہر کہے کہ E=mc² ایک راز ہے اور اسے سمجھا نہیں جا سکتا، تو کوئی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ کوئی نہیں کرے گا، لوگ ثبوت مانگیں گے۔ تو مذہب میں یہ بات کیوں مان لی جاتی ہے؟ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ بہت بڑا تضاد ہے، اور جب یہ اسرار والی ڈھال بھی کمزور پڑنے لگتی ہے، جب کسی کے شکوک و شبہات بہت بڑھ جاتے ہیں، تو ایک اور زیادہ طاقتور حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے ماخذ میں شیطانی جھوٹ کہا گیا ہے۔ شیطانی جھوٹ؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گروہ کے عقیدے پر ایسے سوالات اٹھائے جن کا آپ کے پاس جواب نہیں، تو فوراً یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ شخص خود نہیں بول رہا، بلکہ اس کے پیچھے شیطان ہے جو ہمارے عقیدے کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک انتہائی مؤثر حربہ ہے جو کسی بھی گروہ کو اندرونی تنقید سے مکمل طور پر محفوظ کر دیتا ہے۔ اس سے تو بات چیت کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ آپ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتے، بلکہ سوال کرنے والے کی نیت پر ہی حملہ کر دیتے ہیں۔ بالکل، یہ وفاداری کو یقینی بنانے اور گروہ کو متحد رکھنے کا ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ تو اس سب کے بعد مسئلہ یہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو ان کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، رچرڈ ڈاکنز کا ایک مشہور قول ہے کہ ہم سب ان بیشتر خداؤں کے بارے میں مسلمان ہیں جن پر انسانیت نے کبھی یقین کیا ہے۔ ہم میں سے کچھ صرف ایک خدا اور آگے جاتے ہیں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ خدا کا لفظ کتنا مبہم ہے۔ تو پھر فلسفے میں اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ فلسفے میں اسے تصوراتی اشیاء یعنی انٹینشنل آبجیکٹس کا مسئلہ کہتے ہیں۔ تصوراتی اشیاء؟ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے ذہن میں موجود ہو، چاہے وہ اصل دنیا میں ہو یا نہ ہو۔ جیسے جب کوئی بچہ سینٹا کلاس کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں سینٹا ایک حقیقی وجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ اب اس کی بہترین مثال شرلاک ہومز ہے۔ کچھ لوگ جو کہانیوں سے نا واقف ہیں غلطی سے یہ مان سکتے ہیں کہ وہ لندن میں رہنے والا ایک حقیقی جاسوس تھا۔ یہ ایک مضبوط عقیدہ ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ہیں جیسے شرلاکینز جو باقاعدہ کلب بناتے ہیں۔ جی، وہ جانتے ہیں کہ ہومز ایک افسانوی کردار ہے، لیکن پھر بھی اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس کے مطالعے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک کمزور قسم کا عقیدہ ہوا؟ ہاں، وہ کردار کی حقیقت پر نہیں بلکہ اس کی اہمیت پر یقین رکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہی ابہام خدا کے تصور کے ساتھ بھی ہے۔ جب ایک عیسائی، ایک مسلمان اور ایک ہندو خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیا وہ ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ یا ایک ہی لفظ کے پیچھے بالکل مختلف، یہاں تک کہ متضاد تصورات ہوتے ہیں؟ یہ ابہام اتنا زیادہ ہے کہ ماخذ میں ایک ایپسکوپل پادری کا قول نقل کیا گیا ہے۔ اچھا؟ اس نے کہا کہ جب اسے پتا چلا کہ کچھ مورمنز خدا کے بارے میں کیا مانتے ہیں کہ خدا کا گوشت پوسٹ کا جسم ہے اور وہ ایک الگ سیارے پر رہتا ہے، تو اس نے خواہش کی کہ کاش وہ خدا پر یقین ہی نہ کرتے، واہ! کیونکہ ان کا خدا اس کے خدا سے اتنا مختلف تھا کہ اسے وہ توہین آمیز لگا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ صرف یقین کا لفظ استعمال کرنا بے معنی ہو سکتا ہے جب تک یہ واضح نہ ہو کہ کس چیز پر یقین کیا جا رہا ہے۔ اس سے ایک بہت ہی عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کی ماخذ میں ایک مزاحیہ مثال دی گئی ہے۔ جی، میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ میں ایک ترکی جملے پر پختہ یقین رکھتی ہوں: ہر انسان دوگار یاسار و اولور۔ ٹھیک ہے۔ مجھے اس جملے کا مطلب بالکل نہیں معلوم، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سچ ہے کیونکہ ایک قابل اعتماد ترک دوست نے مجھے بتایا ہے کہ یہ سچائی ہے۔ ہاں، یہ تو زبردست ہے۔ یعنی آپ ایک ایسی بات پر پورا ایمان لا سکتی ہیں جس کا آپ کو مطلب ہی نہ پتا ہو؟ ہاں، یہ تو ہمارے روزمرہ کے رویے کے بالکل خلاف ہے۔
ہم تو دکان سے ایک چیز خریدنے سے پہلے 100 سوال کرتے ہیں۔ یہ اعتقاد کی تقسیم کار یعنی ڈویژن آف ڈاکساسٹک لیبر کہلاتا ہے۔ اعتقاد کی تقسیم کار؟ جی، ہم اپنی زندگی میں ہر وقت ایسا کرتے ہیں۔ ہم عام لوگ عقیدے کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی گہری تفہیم ماہرین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ سائنس میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہم سب E=mc² پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اسے واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ فارمولا کیسے کام کرتا ہے؟ بہت کم۔ ہم ماہرین طبیعیات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا، بہت ہی اہم فرق ہے۔ کیا فرق؟ سائنس میں ماہرین، جیسا کہ رچرڈ فائنمن نے کہا، ان فارمولوں کو سمجھتے ہیں، وہ ان کی بنیاد پر پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں۔ لیکن مذہب میں، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، ماہرین یعنی علماء اور پادری خود اصرار کرتے ہیں کہ یہ معاملات سب کے لیے ایک راز ہے، ایک مسٹری ہے۔ بالکل۔ فائنمن نے تو مذاق میں یہاں تک کہا تھا کہ شاید ان کے اپنے فزکس کے طلباء بھی کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے کیونکہ وہ خود اسے نہیں سمجھتے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سائنس میں نظریات کی پیشین گوئیاں ٹھوس اور قابل پیمائش ہوتی ہیں، مذہب میں ایسی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس پر یقین کیوں کرتے ہیں؟ جواب وہی ہے، عقیدے پر یقین کی وجہ سے۔ یہ عمل اور قول کے تضاد کی طرف لے جاتا ہے۔ ماخذ میں ایک مشہور لطیفہ ہے۔ سنائیے۔ ایک کوہ پیما پہاڑ پر چڑھتے ہوئے پھسل جاتی ہے اور ایک رسی سے لٹک جاتی ہے۔ وہ چلاتی ہے، کوئی ہے وہاں؟ اوپر سے ایک گونجدار آواز آتی ہے، ہاں میں ہوں خدا، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں بچا سکتا ہوں، بس رسی کاٹ دو۔ اچھا۔ کوہ پیما ایک لمحے کے لیے سوچتی ہے اور پھر اوپر دیکھ کر چلاتی ہے، کیا وہاں کوئی اور بھی ہے؟ ہاں، یہ لطیفہ بالکل صحیح جگہ پر لگتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اقرار کرنا ایک بات ہے اور اس پر عمل کرنا بالکل دوسری۔ بالکل۔ پرانے لوگ مذاہب کے عقائد بہت ٹھوس اور عملی ہوتے تھے، ان کے نتائج واضح ہوتے تھے۔ بارش کے لیے قربانی دینا اور پھر دیکھنا کہ بارش ہوتی ہے یا نہیں۔ یعنی ان عقائد کو حقیقت کی دنیا میں پرکھا جا سکتا تھا۔ اگر منتر کام نہ کرتا تو آپ مر جاتے۔ بالکل۔ لیکن بڑے منظم مذاہب کے عقائد اکثر جان بوجھ کر مبہم اور ناقابل آزمائش رکھے جاتے ہیں۔ جیسے؟ مثال کے طور پر عیسائیت میں یہ عقیدہ کہ روٹی اور شراب مسیح کے جسم اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ واقعی اس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ اس کا کوئی عملی ٹیسٹ نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اظہار کیسے کیا جائے؟ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ بار بار عوامی طور پر اس کا اقرار کریں۔ چیخ چیخ کر کہیں کہ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ شاید اسی لیے ماخذ میں کارڈینل ریتسنگر کی ایک دستاویز کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جی، جو بعد میں پوپ بنے۔ اس دستاویز میں کچھ عقائد کے لیے لکھا ہے کہ ان پر مضبوطی سے یقین کرنا چاہیے، اور کچھ دوسرے زیادہ ناقابل فہم عقائد کے لیے لکھا ہے کہ ان کا اقرار کرنا لازم ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے، یقین کرنا اور اقرار کرنا۔ ہاں، یہ تسلیم کرنے کے مترادف ہے کہ کچھ عقائد سمجھنے کے لیے نہیں، صرف ماننے اور اقرار کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو عقائد جتنے زیادہ ناقابل فہم اور عجیب ہوتے ہیں، وہ ایک طرح سے زیادہ کامیاب میمز بن جاتے ہیں۔ یہ کیسے؟ یہ تو الٹی بات لگتی ہے۔ 3 وجوہات کی بنا پر۔ اول، وہ تجسس پیدا کرتے ہیں، لوگ ان کے چھپے ہوئے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ دوم، ان کا خلاصہ بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ لفظ بلفظ آگے منتقل ہوتے ہیں۔ اور سوم، وہ ماننے والوں کے لیے اپنی عقیدت کا مظاہرہ کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ عقیدت کا مظاہرہ؟ اسے عقیدے کی ورزش یا کریڈل ایتھلیٹزم کہہ سکتے ہیں، یعنی میرا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ میں تم سے بھی بڑے تضاد اور ناقابل فہم بات کو قبول کر سکتا ہوں۔ یہ وفاداری کا ایک بیج بن جاتا ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ عقیدے پر یقین کا تصور کتنا طاقتور ہے۔ یہ صرف ایک ذاتی احساس نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایک سماجی اور سیاسی قوت ہے جو معاشروں کو جوڑتی بھی ہے اور ان کی سمت بھی متعین کرتی ہے۔ اور مذہب کے معاملے میں اس تصور نے خدا کے تصور کو ایک ٹھوس وجود سے ایک پراسرار اور تجریدی آئیڈیا میں بدل دیا ہے۔ جی، اور اس نے یقین کرنے اور اقرار کرنے کے درمیان ایک بہت گہری خلیج پیدا کر دی ہے۔ اس سب کے بعد یہ سوال کہ کیا خدا موجود ہے تقریباً بے معنی سا لگنے لگتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس کا جواب نہیں، بلکہ اس لیے کہ جس چیز کے وجود پر بحث ہو رہی ہے اس کی کوئی ایک متفقہ تعریف ہی موجود نہیں۔ ہر کسی کا خدا مختلف ہے،
یہ ایک ایسی جستجو ہے جس کا کوئی واضح ہدف ہی نظر نہیں آتا۔ اور یہی بات اس پورے موضوع کو مزید دلچسپ بنا دیتی ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو نے ہمیں ایک اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم سوال کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، اچھا، جس پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ عقائد خود کو کیسے بچاتے ہیں، کیسے پھلتے پھولتے ہیں، لیکن اصل سوال کچھ اور ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے، کیا مذاہب اپنے پیروکاروں کی اس مسلسل حفاظت اور گہری عقیدت کے مستحق ہیں؟ ماخذ یہ نکتہ اٹھاتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے مذاہب سے اپنی زندگی میں کسی بھی دوسری چیز، یہاں تک کہ اپنے خاندان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ اس کے لیے جان دینے اور لینے پر تیار رہتے ہیں۔ جی، سوال یہ ہے کہ کیا ان کے مذاہب اپنی تعلیمات اور تاریخ کے ساتھ اس ایڈوریشن کے لائق ہیں؟ ایک بہت بڑا اور چیلنجنگ سوال، اور اسی نکتے سے ہم اگلی بار اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ خوش آمدید۔ پچھلی بار جہاں ہم نے بات ختم کی تھی، آج وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم آج مذہب کے حق میں دیے جانے والے کچھ سب سے بڑے، سب سے جذباتی دلائل کا جائزہ لے رہی ہیں، وہ دلائل جو اسے انسانیت کے لیے ایک اچھی طاقت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں، یہ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہوگی۔ ہمارے سامنے جو تحقیق ہے وہ مذہب کو صرف عقیدے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک سماجی اور نفسیاتی حقیقت کے طور پر دیکھتی ہے، جس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ہم اس کے فائدے اور نقصانات کو ٹھنڈے دماغ سے پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت خوب۔ تو آج کا مرکزی سوال یہ ہے، لوگ اپنے مذہب سے اتنی شدید محبت اور لگاؤ کیوں محسوس کرتے ہیں، اور کیا یہ محبت ہماری زندگیوں میں اس کے کردار کو درست ثابت کرنے کے لیے کافی ہے؟ آئیے شروعات کرتے ہیں سب سے طاقتور دلیل سے، یعنی مذہب اور محبت کا رشتہ۔ تو آئیے اس بنیادی خیال کو کھولتے ہیں۔ ان مضامین میں ایک بہت دلچسپ بات یہ کہی گئی ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے مذہب کوئی عقلی انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ محبت میں پڑھنے جیسا ہے۔ جی، یہ ایک بہترین تشبیہ ہے اور یہ بہت کچھ واضح کر دیتی ہے۔ تحقیق میں اس کا موازنہ رومانوی محبت سے کیا گیا ہے۔ ایک پرانا لطیفہ ہے کہ جب کسی سے پوچھا گیا تمہاری بیوی کیسی ہے، تو اس نے جواب دیا کس کے مقابلے میں۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ اگر آپ موازنہ کرنے پر آمادہ ہیں تو آپ اصل میں محبت میں نہیں ہیں۔ محبت موازنہ سے بالاتر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب عقیدے پر عقلی سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو لوگ اکثر برا مان جاتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کے محبوب کی توہین کی جا رہی ہے، یعنی یہ بحث دماغ سے نہیں دل سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ تحریریں اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہیں کہ مذاہب اس محبت کو کیسے پروان چڑھاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اسے خوبصورتی کا خزانہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، مذاہب صرف اصولوں کا مجموعہ نہیں ہوتے، وہ حواس کو متاثر کرتے ہیں۔ سوچیں، اسپین میں الحمرا یا استنبول میں حاجیہ صوفیہ جیسے فن تعمیر کے شاہکار، واہ، یا روح پرور موسیقی جیسے باخ کی تخلیقات جو انسان کو کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہیں، اور پھر طاقتور کہانیاں جیسے حضرت عیسیٰ کی کہانی۔ یہ تمام چیزیں مل کر ایک ایسا تجربہ بناتی ہیں جو عقل سے زیادہ جذبات کو اپیل کرتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس محبت نے دنیا میں بہت اچھائی بھی پھیلائی ہے۔ بلا شبہ یہ محبت بہت طاقتور ہے۔ اس نے لاتعداد اچھے کاموں کی ترغیب دی ہے۔ بھوکھوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کے لیے ہسپتال بنانا، یتیموں کی دیکھ بھال کرنا۔ تحقیق یہ مانتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن پھر یہی تحقیق ایک بہت مشکل سوال پوچھتی ہے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ اس تناظر میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محبت اتنے اچھے کام کروا سکتی ہے، وہی محبت خوفناک سانحات کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہ ایک گروہ کی اپنی اقدار سے محبت کو دوسرے گروہ کے خلاف نفرت میں بدل سکتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ اس کے پیچھے ایک ارتقائی دلیل دی گئی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ رومانوی محبت اصل میں ایک عہد کا آلہ ہے، ایک کمٹمنٹ ڈیوائس ہے۔ جب آپ کسی سے غیر مشروط وفاداری کا اظہار کرتے ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کہیں اور نہیں جائیں گے۔ اچھا، ایک طرح کی ضمانت۔ بالکل، ایک حیاتیاتی ضمانت۔
تحقیق یہ کہتی ہے کہ شاید مذہبی نظریات نے انسان کی اسی گہری نفسیاتی خصلت کا استحصال کیا ہے تاکہ اپنے ماننے والوں سے غیر متزلزل وفاداری حاصل کی جا سکے۔ تو یہ غیر متزلزل وفاداری جو اتنی پاکیزہ اور مقدس محسوس ہوتی ہے، اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہی جنونیت کا باعث بنتی ہے۔ تحقیق افسوسناک مثالیں پیش کرتی ہے۔ کوسوو میں سرب، طالبان کا بدھ مت کے مجسموں کو تباہ کرنا، گجرات میں ہندو مسلم فسادات۔ لیکن یہ تو مذہبی جنونیت ہے، محبت تو نہیں۔ یہی تو نکتہ ہے۔ ان کے لیے وہ مجسمے صرف پتھر نہیں تھے، بلکہ خدا کی توہین کی ایک زندہ علامت تھے۔ اپنی مقدس اقدار سے محبت اتنی شدید تھی کہ اس نے تاریخ اور فن کی اس عظیم نشانی کو تباہ کرنے کا جواز پیش کر دیا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک سوچ ہے، یعنی اپنی علامتوں اور روایات سے محبت دوسروں کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ جی، یہی وہ خطرہ ہے جب علامتیں مقدس سے بھی زیادہ مقدس بن جائیں اور ان کی بے حرمتی کا خوف عقل پر غالب آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے محبت سے ہٹ کر ایک زیادہ عملی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ذرائع اس دعوے کا جائزہ لیتے ہیں کہ مذہب صحت کے لیے اچھا ہے، اس کے کیا ثبوت ہیں؟ یہ دوسرا بڑا دعویٰ ہے جسے تحقیق ذہنی علاج کا نظریہ کہتی ہے، اور اس کے حق میں ثبوت بڑھ رہے ہیں۔ کئی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے چرچ، مسجد یا مندر جاتے ہیں، ان کی عمر لمبی ہو سکتی ہے۔ اس کی کوئی خاص مثال جس سے یہ بات واضح ہو؟ ایک بہت دلچسپ مثال، مسلم ممالک میں کھانے کی خرابیوں یعنی ایٹنگ ڈس آرڈرز کی کم شرح ہے۔ تحقیق اس کا تعلق اکثر مذہب کی طرف سے فروغ دی جانے والی ثقافتی اقدار سے جوڑتی ہے، جہاں جسمانی کشش پر مغربی ممالک کے مقابلے میں کم زور دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ فائدے خود مذہب کی وجہ سے ہیں یا صرف عقیدے اور یقین کی طاقت کی وجہ سے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور تحقیق اسے پلیسیبو اثر یعنی پلیسیبو ایفیکٹ سے جوڑتی ہے۔ سوچیں، اگر ڈاکٹر آپ کو چینی کی گولی دے کر کہے کہ یہ سر درد کی سب سے طاقتور دوا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ تو کیا دوا میں کوئی جادو تھا؟ نہیں، جادو آپ کے یقین میں تھا۔ تحقیق یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا مذہب کے صحت پر ہونے والے کچھ فائدے اسی طرح کام کرتے ہیں؟ یہ یقین کہ ایک اعلیٰ طاقت آپ کی حفاظت کر رہی ہے، خود ایک طاقتور ذہنی علاج بن جاتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی یہ ایک قسم کا مثبت وہم ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور اسی لیے تحقیق ایک دلچسپ سوال پوچھتی ہے۔ فرض کریں کہ کل یہ ثابت ہو جائے کہ خلائی مخلوق پر یقین کرنے سے انسان کی صحت 20% بہتر ہو جاتی ہے، تو کیا ہمیں اسے فروغ دینا چاہیے؟ یہ تو گہرا اخلاقی سوال کھڑا کرتا ہے۔ اچھا، دعا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذرائع شفاتی دعا پر ہونے والے مطالعات کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ بہت سنگین ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ براہ راست سائنس کے دائرے گار میں آ جاتا ہے۔ ان مضامین میں ان مطالعات پر بات کی گئی ہے جو یہ جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کسی کے لیے دعا کرنے سے وہ تیزی سے صحت یاب ہوتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کی ایک جعلی تحقیق کا ذکر ہے، لیکن دیگر مطالعات بھی جاری ہیں۔ اور ان کے نتائج کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اثرات بہت بڑے ہیں۔ اگر کسی معتبر تحقیق سے یہ ثابت ہو جائے کہ دعا کام کرتی ہے، تو یہ سائنس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اور اگر ثابت نہ ہو تو پھر سائنسی اصولوں کے مطابق مذاہب کو اس کی تاثیر کا دعویٰ کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سائنس اور مذہب کے درمیان ایک براہ راست ٹکراؤ ہے۔ اچھا، تو صحت والی دلیل بھی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ اب ہم اس موضوع پر آتے ہیں جو شاید سب سے بڑا ہے، اخلاقیات۔ مذہب کا بنیادی دعویٰ ہے کہ وہ ہمیں اچھا انسان بناتا ہے۔ بالکل، یہ تیسرا اور سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ کلاسیکی دلیل جنت اور جہنم کی ہے، یعنی الہی جزا اور سزا۔ لیکن کیا غیر مذہبی لوگ واقعی کم اخلاقی ہوتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ یہی وہ سوال ہے جسے تحقیق براہ راست چیلنج کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں کہ غیر مومن مومنوں کے مقابلے میں کم اخلاقی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کی جیلوں کی آبادی میں مذہبی اور غیر مذہبی قیدیوں کا تناسب تقریباً وہی ہے جو عام آبادی میں ہے۔ یہ تو بہت چونکا دینے والا اعداد و شمار ہے۔ جی، اور وہاں بھی تصویر اتنی واضح نہیں۔ تحقیق یہ اعداد و شمار بھی پیش کرتی ہے کہ امریکہ میں غیر مذہبی لوگوں میں طلاق کی شرح بعض انتہائی مذہبی گروہوں سے کم ہے۔
تو اگر یہ سزا کا خوف نہیں ہے جو ہمیں اخلاقی بناتا ہے، تو پھر مذہب اور اخلاقیات کا تعلق کیا ہے؟ اس کے لیے تحقیق ایک زیادہ لطیف اور تاریخی نظریہ پیش کرتی ہے۔ ماضی میں جب قانون اور ریاست کا نظام مضبوط نہیں تھا تو خدا کی نظر میں کیا گیا وعدہ اعتماد پیدا کرتا تھا۔ اچھا، ایک طرح کی ورچوئل گارنٹی۔ بالکل، یہ ایک ورچوئل گارنٹی تھی۔ اس نے معاشروں کو بننے اور تجارت کو پھلنے پھولنے میں مدد دی۔ تو آج کے لیے اس کا کیا مطلب ہے، جہاں ہمارے پاس عدالتیں اور قانون موجود ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مذہب کے کردار پر تنقیدی نظر ڈالنی ہوگی، کیونکہ آج جہاں مضبوط قانونی نظام ہیں، شاید اس ورچوئل گارنٹر کی ضرورت کم ہو گئی ہے۔ اور یہیں تحقیق ایک بہت ہی سنجیدہ نقطے کے ساتھ اس حصے کو ختم کرتی ہے کہ مذہب ان لوگوں کو قتل کا لائسنس بھی فراہم کر سکتا ہے جو پہلے سے ہی تشدد پر مائل ہوں۔ تو آج ہم نے مذہب کو محبت کی ایک شکل، فلاح و بہبود کا ذریعہ اور اخلاقیات کی بنیاد کے طور پر دیکھا، اور ہر معاملے میں جو چیز سطح پر بہت سادہ لگ رہی تھی وہ گہرائی میں جا کر بہت پیچیدہ نکلی۔ کلیدی نقطہ یہی ہے کہ ان سوالات پر بات کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ مصنفین اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ صرف محبت کافی نہیں، اور صحت یا اخلاقیات سے متعلق دعووں کو اسی طرح جانچا جانا چاہیے جیسے زندگی کے دیگر اہم پہلوؤں کو جانچا جاتا ہے۔ اس گفتگو نے بہت سے نئے سوالات کو جنم دیا ہے، خاص طور پر مذہب اور اخلاقیات کے اس پیچیدہ تعلق کے بارے میں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تو ابھی صرف سطح کو چھوا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، اور اپنی اگلی نشست میں ہم اسی باب میں مزید گہرائی میں جائیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا مذہب اخلاقیات کا مواد فراہم کرتا ہے، یعنی ہمیں بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، یا صرف اس پر عمل کرنے کی طاقت یا ترغیب دیتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ اس دلچسپ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمارا سفر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ جی بالکل۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر مذہب آیا کہاں سے، اس کا حیاتیاتی، ثقافتی ارتقاء سب کھنگالا۔ اور اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں ہر تھیوری کو پہنچنا ہوتا ہے۔ یعنی تو اب کیا کریں؟ بالکل، اس سارے علم کا، اس ساری تحقیق کا آخر کرنا کیا ہے؟ اور یہ آخری باب اسی بارے میں ہے۔ جی، لیکن مصنف یہاں کوئی جادو کی چھڑی نہیں گھماتے۔ یہ کوئی ایکشن پلان نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنے کا ایک فریم ورک ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اچھا، اگر اس پورے باب کا ایک لفظ میں خلاصہ کیا جائے تو وہ ہے احتیاط۔ مصنف کا اصل زور بس اس بات پر ہے کہ ہمیں 3 کام کرنے ہیں: مزید تحقیق، صبر، اور سب سے بڑھ کر بہتر تعلیم۔ چلیں پھر اسی احتیاط سے بات شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا یہ حصہ ایک بڑی دلچسپ کہانی سے شروع ہوتا ہے۔ جارجیا والی کہانی۔ جی، امریکہ کی ریاست جارجیا میں اسکولوں کی بائیولوجی کی کتابوں پر ایک سٹکر لگا دیا گیا جس پر لکھا تھا ارتقاء ایک تھیوری ہے، حقیقت نہیں۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ مصنف خود کہتے ہیں کہ مذہب پر ان کی اپنی پوری کتاب بھی ایک تھیوری ہے، حقیقت نہیں۔ یہ تو اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات نہیں ہو گئی؟ دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہیں پر سارا نقطہ چھپا ہوا ہے۔ کیسے؟ مصنف یہاں تھیوری کا لفظ اس کے سائنسی مطلب میں استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا۔ عام زبان میں ہم تھیوری کو ایک کچا خیال یا بس ایک تکا سمجھتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن سائنس میں تھیوری ایک بہت مضبوط چیز ہوتی ہے۔ یہ شواہد پر مبنی ایک جامع وضاحت ہے جسے بار بار پرکھا جا سکتا ہے، چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اگر غلط ثابت ہو تو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ تو سائنس میں تھیوری کا مطلب کچا خیال نہیں بلکہ ایک مضبوط کیس ہے، جیسے ایک وکیل عدالت میں ثبوتوں کے ساتھ پیش کرتا ہے جس سے دوسرا وکیل چیلنج کر سکتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب مصنف اپنے کام کو تھیوری کہتے ہیں تو وہ اسے سائنسی جانچ کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس موجود بہترین شواہد کی بنیاد پر بہترین وضاحت ہے۔ اگر آپ کے پاس بہتر شواہد ہیں تو آئیں اور اسے غلط ثابت کریں۔ اور اس کے برعکس؟ اس کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے جیسا دعویٰ اتنا مبہم ہے کہ اسے سائنسی طور پر پرکھا ہی نہیں جا سکتا۔ مطلب نہ ثابت ہو سکتا ہے نہ غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر ایک سائنسدان کو لگتا ہے کہ اس نے کچھ اہم دریافت کیا ہے تو کیا اس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے یا پالیسی بنانے کا مشورہ دے؟ صرف یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جانا کہ یہ تو بس ایک تھیوری ہے
یہ تو تھوڑا غیر ذمہ دارانہ لگتا ہے۔ مصنف اس کا جواب ایک بہت ہی زبردست مثال سے دیتے ہیں جو ہماری صحت سے جڑی ہے، کون سی مثال؟ لو فیٹ یعنی کم چکنائی والی خوراک کی۔ اچھا، وہ جو ایک زمانہ تھا کہ ہر چیز سے فیٹ نکالو۔ جی، کئی دہائیوں تک ایک ادھوری سائنس کی بنیاد پر پوری دنیا کو یہ مشورہ دیا جاتا رہا۔ ڈاکٹرز، حکومتیں سب یہی کہتے رہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ آج بہت سے ماہرین مانتے ہیں کہ اس مشورے نے فائدے سے زیادہ نقصان کیا اور موٹاپے اور دل کی بیماریوں کو شاید مزید بڑھاوا دیا۔ اوہ، یعنی ایک ادھوری سائنس کی بنیاد پر پوری دنیا کی صحت سے کھیلا گیا۔ مصنف کا ڈر یہ ہے کہ مذہب جیسے حساس اور پیچیدہ معاملے میں ہم وہی غلطی نہ دہرا دیں۔ بالکل، یہ بہت بڑی وارننگ ہے۔ اسی لیے مصنف کا سب سے اہم اور واحد ٹھوس مشورہ بہت سادہ ہے: مزید تحقیق کریں۔ صرف تحقیق؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس معاملے میں بہت کم جانتے ہیں۔ جلد بازی میں کسی نئی تھیوری کی بنیاد پر پالیسیاں بنانا لو فیٹ والی غلطی سے کہیں زیادہ تباکن ہو سکتا ہے۔ یہ جو مصنف نے مزید تحقیق کی بات کی ہے، کیا وہ کسی خاص شعبے کی طرف اشارہ کریں کہ جہاں ہمیں سب سے زیادہ جاننے کی ضرورت ہے؟ جی، اور یہاں سے بات بہت نازک ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شعبے میں تحقیق کا سب سے بڑا خلا ہے وہ ہیں بچے۔ بچے؟ دتی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ لیکن اس پر تحقیق کرنا تو تقریباً ناممکن ہوگا۔ آپ بچوں پر تجربات تو نہیں کر سکتے، یہ تو سراسر غیر اخلاقی ہے۔ یہی تو وہ اخلاقی مخمصہ ہے جس کی مصنف نشاندہی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم تحقیقی اخلاقیات کی وجہ سے بچوں پر تجربات نہیں کر سکتے، صحیح۔ لیکن دوسری طرف مذہبی آزادی کی آڑ میں دنیا بھر میں کروڑوں بچوں پر ایسے تجربات روز ہو رہے ہیں جن کی اجازت کوئی بھی یونیورسٹی کی ایتھکس کمیٹی کبھی نہیں دے گی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہاں والدین کے حقوق اور بچوں کے حقوق کے درمیان ایک تصادم نظر آتا ہے۔ بالکل۔ رچرڈ ڈاکنز کا وہ مشہور خیال بھی تو اسی سے جڑا ہے جس کا کتاب میں ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بچے کو مسلمان بچہ یا عیسائی بچہ کہنا زیادتی کی ایک قسم ہے۔ جی، وہ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم کسی بچے کو ریپبلکن بچہ یا کمیونسٹ بچہ تو نہیں کہتے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ سیاسی نظریات کا فیصلہ وہ بڑا ہو کر خود کرے گا۔ تو پھر مذہب کے معاملے میں ایسا کیوں؟ یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا سوال ہے، اور مصنف اس کا ایک حل پیش کرتے ہیں، اور وہ حل پابندی لگانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ مذہبی تعلیم کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ اسے مکمل طور پر بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ بدلنے سے کیا مراد ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں تمام مذاہب کے بارے میں پڑھایا جائے، لیکن حقائق کی بنیاد پر، تنقیدی اور غیر جانبدارانہ انداز میں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم تاریخ یا سائنس پڑھاتے ہیں۔ لیکن کیا اسکولوں میں تمام مذاہب کے بارے میں پڑھانے سے ایک طرح کی کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی؟ بہت سے والدین یہ دلیل دیں گے کہ یہ ان کے بچوں کو ان کی اپنی روایت سے دور کر دے گا۔ مصنف کا جواب بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقصد بچوں کو کنفیوز کرنا نہیں، بلکہ انہیں باخبر کرنا ہے، اچھا۔ تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو وہ ہوا میں فیصلہ نہ کریں، بلکہ تمام آپشنز کو سمجھ کر اپنے لیے بہترین راستہ چن سکیں۔ اور پھر وہ ایک بہت سخت بات کہتے ہیں۔ جی، جو بہت سے لوگوں کو شاید بری لگے۔ وہ کہتے ہیں جو عقیدہ اپنے بچوں کو دھوکے میں رکھ کر یا ان سے معلومات چھپا کر ہی زندہ رہ سکتا ہے، اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ تو بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ بہت بڑی۔ تو تعلیم ایک طرح کا دفاعی نظام ہے، لیکن کچھ خیالات ایسے بھی تو ہیں جو خود بہت خطرناک ہیں۔ مصنف انہیں زہریلے میمز کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے وہ یاہوز نامی ایک خیالی قبیلے کی مثال دیتے ہیں۔ ہاں، اس عجیب و غریب مثال کا مقصد کیا ہے؟ اس مثال کا مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ ہماری گھن یا نفرت کا احساس کتنا موضوعی ہوتا ہے۔ مطلب؟ یاہوز قبیلے کے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں ناقابل تصور حد تک گھنونے لگتے ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے سوچئے، بہت سے قدامت پسند مسلمانوں یا عیسائیوں کو مغربی ثقافت کی عام باتیں، جیسے شراب پینا، ڈیٹنگ کرنا، یا خواتین کا لباس، یہ سب اتنا ہی گھنونا لگتا ہے۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے اس سے نفرت ہے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمیں اپنے احساسات سے ہٹ کر عقلی بنیادوں پر بات کرنی ہوگی۔ اچھا، تو یہ مثال صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ جسے ہم غلط سمجھتے ہیں وہ اصل میں صرف ہمارا ثقافتی رد عمل ہو سکتا ہے، کوئی آفاقی سچائی نہیں۔ جی، لیکن اس کا تعلق بنیاد پرستی سے کیسے بنتا ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔
مصنف کرتے ہیں کہ جیسے جیسے مغربی ثقافت پھیل رہی ہے، یہ اپنے ساتھ انسانی حقوق اور جمہوریت جیسی اچھی چیزیں تو لا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی بہت سا کچرا اور غلاظت بھی لا رہی ہے۔ اور اس کے رد عمل میں اس کے رد عمل میں بہت سی ثقافتیں خوفزدہ ہو کر اپنے خول میں بند ہو جاتی ہیں اور بنیاد پرستی کو اپناتی ہیں۔ یہاں وہ جیرڈ ڈائمنڈ کی ایک شاندار مثال استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون سی مثال ہے؟ جیسے 16ویں صدی میں جب یورپی لوگ امریکہ پہنچے تو ان کے ساتھ ان کے جراثیم بھی آئے۔ ان جراثیم نے امریکہ کی مقامی آبادی کو تباہ کر دیا، کیونکہ ان لوگوں کے جسموں میں ان بیماریوں کے خلاف کوئی مدافعت نہیں تھی۔ ٹھیک۔ مصنف کہتے ہیں کہ آج 21ویں صدی میں مغربی میمز یعنی ثقافتی خیالات ان غیر تیار ثقافتوں کے لیے وہی کام کر رہے ہیں جو 16ویں صدی میں یورپی جراثیم نے کیا تھا۔ یہ تو بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ثقافتیں ان خیالات کے سیلاب کے لیے تیار نہیں، جس سے خوف، غصہ اور انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے؟ بالکل، اور اسی لیے مصنف ایک نئے سائنسی شعبے کی تجویز دے رہے ہیں جسے وہ ثقافتی صحت عامہ یا کلچرل پبلک ہیلتھ کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم بیماریوں کے لیے ویکسین بناتے ہیں، کیا ہمیں نقصان دہ نظریات کے لیے ثقافتی ویکسین تیار کرنی چاہیے؟ خیال بالکل یہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے وائرس کو سمجھا جائے، لوگوں کو شیطان یا برا بھلا کہنے کے بجائے ان وجوہات کا گہرا، ہمدردانہ اور سائنسی مطالعہ کیا جائے جو کسی شخص کو اس راستے پر ڈالتی ہیں۔ یہ سمجھنا کہ کوئی شخص دہشت گرد کیوں بنتا ہے، اس کے عمل کو جائز قرار دینا نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، تو تعلیم کے ذریعے دفاع مضبوط کرنا اور ثقافتی صحت کے ذریعے وائرس کو سمجھنا، اس تمام تجزیے کے بعد کیا کوئی ٹھوس سیاسی نتیجہ بھی نکلتا ہے؟ جی ہاں، وہ نکلتا ہے۔ کیا مصنف کچھ مخصوص نظریات کی نشاندہی کرتے ہیں جنہیں وہ خاص طور پر خطرناک سمجھتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں۔ وہ خاص طور پر مقدس سرزمین یا ہولی سوئل کے تصور پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال کہ زمین کا کوئی ٹکڑا اتنا مقدس ہے کہ اس کے لیے لاکھوں انسانوں کی جانیں قربان کی جا سکتی ہیں، یہ ایک انتہائی خطرناک اور فرسودہ نظریہ ہے۔ جی، جسے آپ ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد وہ ایک بہت ہی جدید اور موجودہ سیاسی خطرے سے خبردار کرتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا مصنف یہاں پر پرانے مارکسسٹوں اور کچھ جدید مذہبی تحریکوں کا موازنہ کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا اور متنازع دعویٰ ہے۔ لیکن مماثلت بہت گہری اور پریشان کن ہے۔ وہ کیا ہے؟ پرانے مارکسسٹوں کا ماننا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ اور کمیونسٹ انقلاب ایک تاریخی سچائی ہے، یہ ہو کر رہے گا، ایک انیویٹیبل فیوچر۔ بالکل۔ اس لیے اس ناگزیر مستقبل کو جلد لانے کے لیے جھوٹ، تشدد، دھوکہ سب کچھ جائز تھا۔ اچھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ آج کچھ مذہبی گروہ بھی یہی ذہنیت رکھتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ یا آخری زمانہ ایک مذہبی سچائی ہے، اور ان کا فرض ہے کہ وہ اس عمل کو تیز کرنے میں مدد کریں۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جب کوئی گروہ یہ مان لے کہ انہیں حتمی سچائی کا علم ہے اور مستقبل پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تو پھر وہ اس مستقبل کو لانے کے لیے جمہوری اصولوں، انسانی جانوں اور سچائی سب کو قربان کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور مصنف اسے جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں۔ اور وہ اس کی ذمہ داری کس پر ڈالتے ہیں؟ وہ اعتدال پسند مذہبی رہنماؤں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے حلقوں میں موجود ان انتہا پسند عناصر کو پہچانیں اور انہیں بے نقاب کریں۔ تو اس سارے سفر کے بعد، اس پوری کتاب کو کھنگالنے کے بعد ہم واپس وہیں آ گئے، تو اب کیا کرنا ہے؟ جی، اور جواب کوئی آسان نسخہ نہیں ہے۔ یہ عمل کی دعوت ہے، لیکن ایک عجیب سی دعوت۔ یہ مزید سوالات پوچھنے کی دعوت ہے، مزید تحقیق کرنے کی، اور ایک کھلی ایماندارانہ تعلیم کے لیے لڑنے کی دعوت ہے۔ شاید اصل پیغام یہی ہے کہ ہم ہمت کریں اور بڑے ہو جائیں۔ اپنے سب سے مقدس عقائد کو بھی اسی تنقیدی نظر سے دیکھیں جس سے ہم باقی دنیا کو دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے جس پر مصنف کتاب کا اختتام کرتے ہیں، ایک ایسا خیال جو شاید سب سے زیادہ امید بھی دلاتا ہے اور سب سے زیادہ چیلنجنگ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مستقبل کا ایک ایسا تصور پیش کرتے ہیں جہاں ہم لوگوں، خاص طور پر اپنی اگلی نسل پر باخبر فیصلے کرنے کے لیے بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا سوال پوچھتے ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے
کیا ہو اگر کسی بھی انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے شاندار اور سب سے خوشگوار تجربہ یہ ہو کہ اسے اس کے اپنے ہی بچے کچھ سکھائیں؟ وہ بچے جو بہتر اور غیر جانبدارانہ تعلیم کی وجہ سے دنیا کو اپنے والدین سے زیادہ واضح طور پر دیکھتے ہوں۔ جی، اگر ہم اس امکان کو، اس خیال کو صحیح معنوں میں اپنا لیں تو ہماری دنیا کیسی ہوگی؟